سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل ختم رسل مکی مدنی کونین میں تو سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ سبحان اللہ۔ الحاج محمد ساجد قادری سید احمد شاہ اپنی عقیدت محبت پیش کر رہے تھے۔ حضرت کو اس خیال کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ خلق میں چرچا ہوا ختم نبوت زندہ باد، خلق میں چرچا ہوا ختم نبوت زندہ باد، سارے عالم نے کہا ختم نبوت زندہ باد، سارے عالم نے کہا ختم نبوت زندہ باد۔ میں وہ خاکی ہوں جسے نسبت ہے نوری ذکر سے، میں وہ خاکی ہوں جسے نسبت ہے نوری ذکر سے، ہے میرے دل پہ لکھا ختم نبوت زندہ باد، ہے میرے دل میں لکھا ختم نبوت زندہ باد۔ ہر زمانے سے یہی آتی رہی ہر دم صدا، ہر زمانے سے یہی آتی رہی ہر دم صدا، نعرہ کل اولیاء ختم نبوت زندہ باد، نعرہ کل اولیاء ختم نبوت زندہ باد، نعرہ کل اولیاء ختم نبوت زندہ باد۔ آپ ختم مرسلین ہیں، آپ ختم المرسلین ہیں، آپ ختم المرسلین ہیں، رب نے خود فرمایا ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اسی خیال کے ساتھ درخواست گزار ہوں خلیفہ حضور تاج الشریعہ زیغم اسلام حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ قادری دارالقاعدۃ عالیہ سے کہ اپنے خصوصی خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدا و دین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ وفي موضع الآخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت سے درود پاک اللهم صل على سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ۔ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم، ثم رضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کا دن انتہائی تاریخی دن ہے، پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے، اور مسلمانوں کی نظریاتی حدود کی پاسداری کا سب سے اونچا عنوان ہے 7 سپٹمبر 1974۔ ملک پاکستان، ملک خداداد پاکستان میں علماء، مشائخ اور اہل ایمان کی مسلسل جد و جہد کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کو اجاڑ دینے والے اور اس کی کوشش پہ ہم کرنے والے ان منافقین کے چہروں سے نقاب تو قرآن نے اور دور صحابہ نے نکال پھینکا تھا، لیکن 7 سپٹمبر 1974 جو ختم نبوت کا دن قرار پایا، وہ ملعونین جنہوں نے حضور کی پگڑی دستار تک اپنے ناپاک ہاتھ کو بڑھانے کی کوشش کی، اور سرکار جن کی عزت یہ ہے کہ ان کے قدم عرش پر آتے ہیں، ان کے مبارک گریبان تک ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، اور آپ کا ایسا وصف کہ جس میں کوئی آپ کا ثانی نہیں، اللہ نے وہ وصف و شان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، وہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ دور رسالت کا جو دور لوگوں کی ہدایت کے لیے چلتا چلا آیا، جس کی بعثت اس عالم رنگ و بو کے اندر حضرت آدم سے شروع ہوئی، اس کا خاتمہ اور اس کے خاتم آپ کی ذات مبارکہ بنی، اور آپ نے قیامت تک کے لیے کامل شریعت عطا فرمائی، اور یہ ارشاد فرما دیا اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑ کر کہ میں اور قیامت یوں ہے، اب اس کے درمیان نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ کوئی امت آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا، جدید نبی پیدا ہوگا، نہ کوئی جدید نبی پیدا ہوگا۔ یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی اتھارٹی کا اعلان ہے ختم نبوت، کہ اب سکہ انہی کا چلے گا، نام انہی کا چلے گا، صبح قیامت تک کلمہ توحید کی سچائی انہی کے نام سے لی جائے گی، نہ پہلے کوئی نہ بعد میں کوئی ایسا حق رکھتا تھا جو ان سے ہمسری کر سکے یا ان سے کاندھا ملا سکے، لیکن ان کے دیے ہوئے نظام اور ان کے دیے ہوئے دستور میں ان کے ماننے والوں کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے، یہ نظریاتی پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان کے قانون، ان کے فرمان، ان کی بولی ہوئی بات کے مقابلے پر نہ کسی کی بات سنی جائے گی اور نہ کسی کی بات کو مانا جائے گا، اور اس پورے نظام امت کے اندر جو ایک واحد اتھارٹی ہے جس کی چھتری کے نیچے سارے بندے چلتے ہیں،
وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ حضور کے اس وصف پر حملہ کرنا دراصل حضور کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہے، ایک نظام کے اندر بغاوت کر کے اپنے قائد کے مقابلے میں کسی دوسرے کو کھڑا کرنا ہے۔ جس طرح ایک تنظیم کے غدار وہی ہوتے ہیں جو تنظیم کے قائد اور لیڈر کے مقابلے میں دوسروں کو پیچھے سے سپورٹ کر کے اس کے مقابلے پر لانا چاہتے ہیں، تو ایک نظریاتی شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ شخص کس قدر غدار ہوگا جو ایک نظام اور ایک منشور کے مقابلے پر، اس مربی، اس قائد کے مقابلے پر کسی اور کو لا کر اس نظام میں ایک دوسرے نظام کو کھڑا کر کے اس کی انفرادیت، اس کی ہماگیریت کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرے، اور یہ رب کی قدرت کو کبھی گوارا نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایسوں کو زمین سے اکھیڑ دینا پسند کیا ہے، ان کو رکھنا کبھی پسند نہیں کیا۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ جس طرح ایک بچے کے لیے اپنے باپ کے مقابلے پر کسی کو یہ درجہ دینا اس کی ماں کی ناموس و عزت پر حملہ ہے، اس سے زیادہ حساس مسئلہ شریعت مطہرہ اور اس دور آپ کے اعلان کے بعد آپ کے مقابلے پر کسی کو اتھارٹی دینا اور وہ درجہ دینا اور وہ حقوق دینا جو حقوق کے آپ خاتم ہیں کہ رب آخری دفعہ جس سے بات کر چکا وہ آپ ہیں، آخری کتاب جس کو دے چکا وہ آپ ہیں، آخری امت جس کو دے چکا وہ آپ ہیں۔ ان کے مقابلے میں آ کر یہ بات کرنا کہ اب وہی کا سلسلہ مجھ پر بھی شروع ہو گیا ہے، میں بھی کچھ باتیں رسول اللہ کی شریعت میں بولنے کا مجاز ہو گیا ہوں، اور براہ راست میرے حکم کی تعمیل بھی اور میری اتھارٹی ایسی ہو گئی ہے کہ جس طرح نبی پاک کو تسلیم نہ کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو مجھے بھی نہ ماننے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ العیاذ باللہ، اس قسم کی غداری اور دھاندلی اور اس قسم کی کوششوں کو صدیق اکبر کے دور سے لے کر آج تک اس کا تتمہ کیا گیا، لیکن بحمد اللہ تعالیٰ یہ روشن دل اکابر اہل سنت کی کوششوں سے 7 سپٹمبر 1974 جو ہمارے اس ملک کے اندر ایک دستاویزی قانون بن کر سامنے آیا۔ علامہ گورمانی صاحب کی کرسی لائی۔ تو میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، یہ ایک تاریخی پہلو ہے۔ آگے چلتے ہیں کیونکہ بہت سی باتیں آپ سے کرنی ہے آج، کیونکہ آج یہ مرکزی دن ہے، یادآوری کا دن ہے۔ اس کی ضرورت بھی آپ کو بتائیں گے، ہم اس کی اہمیت بھی بتائیں گے، لیکن آپ ہما تن گوش پورے بدن کو کان بنا لیجئے، ہما تن گوش ہو کر مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ اس بات کو سنیے۔ میں مانتا ہوں کہ، اور میں آپ کا بہت مشکور بھی ہوں کہ آپ دور دراز سے تشریف لائے ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے مجاہد اہل سنت حضرت قبلہ استاذ العلماء قاری اشرف گورمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ، آپ تشریف لائے، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے شہزادے، ہمارے شہزادے جناب حضرت علامہ مولانا ابو بکر صاحب قبلہ تشریف لائے، پوری ٹیم آپ کی آئی۔ تو آج کا یہ دن بڑی اہمیت کا دن ہے۔ میں آہستہ آہستہ سادے انداز میں اپنے نوجوانوں کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے، اپنی بیٹیوں کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی بندہ محبوب بنتا ہے جو اس کے محبوب کی عزت پر پہرا دیتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ کی اتھارٹی کیسی ہے، انفرادیت کیسی ہے، ان کا منصب کیسا ہے، اس منصب کے مقابلے میں خدا کسی کو گوارا نہیں کرتا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی ابتدائی آیت پڑھی ہے، صرف اس کا ترجمہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور دھیمے دھیمے انداز میں آپ کے سامنے ختم نبوت کے کورس کے حوالے سے چند باتیں ذکر کروں گا۔ قرآن نے کہا ہے، حضور کی اتھارٹی آپ دیکھیے، اتھارٹی آپ حضور کی دیکھیے، حضور کے منصب کی انفرادیت دیکھیے اور ان کے درجے کی اہمیت دیکھیے۔ رب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، اب وہ ایمان کا ثبوت دیں۔ اگر وہ زبان سے اقرار کر چکے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، تو اپنی زبان سے ساتھ اپنے عمل اور اپنے کردار سے اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیں۔ اور مومن ہونے کا ثبوت کیا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، نظریں ادھر رکھیے گا. اور تسبیح پڑھنا اس دوران جائز بھی نہیں ہے. جیب میں رکھ لیجئے تسبیح. ہر وقت ذکر ہوتا ہے لیکن جب اعلیٰ ذکر ہوتا ہے تو پھر دوسرا ذکر ممنوع ہوتا ہے. تو لہٰذا جب گفتگو اور تذکیر ہو رہی ہو تو اس وقت کوئی تسبیح و تحلیل نہیں ہوتی ہے، اور یہ جائز بھی نہیں ہے اس وقت. تلقین کیا بات. اور توجہ رکھیے آپ اور اپنی اہمیت کو سمجھیے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم ایمان اس لیے لائے ہو کہ جہنم سے بچ جاؤ، تم ایمان اس لیے لائے ہو کہ عذاب سے بچ جاؤ، تم ایمان اس لیے لائے ہو کہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لو، تو پھر اس کا ثبوت اپنی زندگی میں دو. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. پھر یہ عمل اپنا پوری زندگی آخری سانس تک کرنا کہ کبھی اللہ اس کے رسول کو کراس نہیں کرنا. یہ دستور ہے ہماری زندگی کا، نظریاتی قاعدہ ہے. یہ ریڈ زون ہے، اس کا لحاظ رکھیں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. بہت آسان اردو میں بول رہا ہوں. اللہ رسول کو کراس نہیں کرنا، ان کی کہی ہوئی بات کے اگینسٹ میں نہیں آ جانا. وہ جس کو سیاہ اور کالا کہہ رہے ہو تو تم سفید کہنے پر نہیں آ جانا. وہ جس چیز کو سفید کہہ رہے ہو اس کو کالا کہنے پر نہیں آ جانا. جب تم ایمان لا چکے ہو تو تمہیں تمہارے ایمان اور تمہارے نظریاتی ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا اس کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دو. اپنی مرضی ان کے حوالے کر دو گے، اپنا غصہ ان کے حوالے کر دو گے، اپنا جذبہ ان کے حوالے کر دو گے، اپنے خونی رشتے تعلق، اپنے آرام سکون ان کے حوالے کر دو گے. اب تمہارا سکون وہی ہوگا جس کو وہ سکون کہیں گے. اب تمہارا عزیز و رشتہ دار وہی ہوگا جس کو وہ عزیز و رشتہ دار قرار دیں گے. تمہارے لیے کھانا پینا، جینا مرنا، خوشی ترقی، خوشی غم، تمام دستور وہی ہوگا جس کو وہ کریں گے. نام لیکن ان کا لو اور کام اپنی مرضی کا کر بیٹھو تو فرمائیے ایمان نہیں. ایمان یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اس کے رسول کے مقابلے اور اس کے حکم کو پھلانگنا نہیں ہے. یہ ایک بات نظریاتی ہے. جو رسول اللہ نے کہہ دیا بس کہہ دیا، اس کا وقوع ہمارے سامنے نہ ہو، پریکٹیکل طور پر اس کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے نہ ہوتا ہوا دیکھیں تو ہم یہ کہیں یا تو وہ دور آیا نہیں یا ہمارا سامنا نہیں ہوا. لیکن حق وہی ہے جو زبان مصطفیٰ سے نکل گیا. میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ایمان کیا ہے اور قرآن کیا ہے؟ فرمایا ایمان ہے قال مصطفیٰ. جو رسول اللہ نے کہہ دیا اس کو قبول کرنے کا نام ایمان ہے. ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ. جو حضور کا عمل ہے وہی قرآن ہے. بس ہر چیز کا مرکز آپ ہے. اور اس نظریے اپنی ذہنی سطح کو، اپنے عشق و وفاداری کو، میری ماں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، اس سطح تک بلند کرو کہ وہاں جا کر لاک کر لو اور یہ کہہ دو کہ بعد از خدا. بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کسی کے حکم کے سامنے سر جھکایا جائے گا تو وہ صرف محمد رسول اللہ. نہ یہ منصب نہ یہ مقام کسی اور کو دیا جائے گا. اس کا ایک معنی حضرت امام رازی نے اور بیان کیا، توجہ کیجیے. لا تقدموا، اس کو اپنے احساس میں اتاریے. بہت تیزی سے ہماری سانسیں گزر رہی ہیں تو وفاداری اور انجام اس پر فرما لا تقدموا، بڑھنا نہیں آگے، چاہے وہ خیر کا کام کیوں نہ ہو لیکن رسول کو اگر پسند نہ ہو. ایک صحابی رسول نے حضور سے پہلے قربانی کر لی تھی، حضور سے پہلے قربانی کر دی تھی. قربانی کے دنوں میں ذی الحجہ میں 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 کی مغرب سے سرکار نے بھی خود قربانی نہیں کی، انہوں نے کر لی تو کاٹا تو اللہ کے نام پر تھا نا. جانور پر جو چھری پھیری تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پھیری نا. تعظیم تو خدا ہی کی کر رہے تھے نا، کیونکہ ذبح یہ خدا کی عبادت ہے، اس کے نام پر اس کو کاٹنا تو یہ عمل ارحاق دم، خون کا بہانا، یہ تو عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے نا. وہ نسکی قربانی، وہ محیایا، تو قربانی انہوں نے کر دی.
کام تو اللہ ہی کے لیے کیا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا یہ مقبول نہیں، کیونکہ میرے رسول سے پہلے کر لیا۔ پتا چلا رب کے لیے جس کام کو ہم کر رہے ہیں، خواہ رب کی مرضی کا کر رہے ہیں، یعنی رب کے لیے کر رہے ہوں، لیکن اگر وہ حضور کے کہے کے خلاف ہو یا ان کے عمل کے خلاف ہو تو رب کا نام اس پر لیا بھی جائے لیکن رب اس کو قبول نہیں کرتا اور حکم جاری کرتا ہے یہ تم نے کیسے کر دیا، میرا نام لیا، میرے حبیب کو بھول گئے، فرمایا میرا نام اسی وقت میں قبول کروں گا جب میرے محبوب کے بتائے ہوئے قانون کے ضمن میں آئے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا، یہ مقام ہے، یہ اتھارٹی ہے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی، جس کو خالد نقشبندی صاحب رحمہ اللہ نے ایک جملے میں کہا تھا، اس آیت کا ترجمہ کیا تھا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، میرے اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، معنی اس کا کیا بنا، کب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی، یہ اس کا ایک ترجمہ ہے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی، یہ اس کا معنی ہے۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ ایک اس کا معنی یہ بنتا ہے، جلدی سے ہم آیت کی طرف بڑھتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، ایک یہ معنی بنتا ہے کہ مومن کوئی بھی بولی، مومن ان کا اللہ کا ماننے والا بندہ کوئی بھی ایسی بولی نہ بولے جو رسول کے بول کے خلاف، کوئی ایسا عقیدہ نہ رکھے جو رسول کے عقیدے کے خلاف، کوئی ایسا عمل اور پریکٹیکل نہ کرے جو رسول کے عمل کا انکار لازم آتا ہو، اور مسلمان نہ ایسا کوئی قانون مانے اور نہ بنائیں جو رسول کی شریعت کے مقابلے پہ آتا ہے۔ عدالتیں قید کر دی گئی ہیں شریعت مصطفیٰ کے تحت، شریعت کے خلاف فیصلہ دے وہ عدالت نہیں۔ فرمایا ساری چیزیں، اپنی عدالتیں، اپنا نظام، اپنی ریاست، سب کو رسول کے حوالے کرو۔ اگر ریاست رسول کے خلاف جائے تو وہ ریاست نہیں، عدالت رسول کے خلاف جائے تو وہ عدالت نہیں، اس لیے کہ مومن کی ریاست اور عدالت وہ ہوتی ہے تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کے قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ اب ہزاروں حدیثیں حضور کے آخری نبی ہونے پر موجود ہیں، توجہ ہے آپ کی۔ اس لیے کیوں مسلمان اس پر اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جذباتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جذبات نہ ہو تو بندہ مردہ ہوتا ہے۔ لوگ کبھی کبھار جو ہے کہ اس بات کو اس بات سے اگنور کر دیتے ہیں، بڑے جذباتی ہیں۔ میں نے کہا یہ جو آپ نے ہمارے لیے کہا تو یہ بھی آپ کے جذبات ہیں۔ جذبات کا اظہار منفی اور مثبت حضور علامہ صاحب ہوتا ہے، جذبات ہی تو ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ بن دیکھی چیزوں کو ماننا۔ ارے بھائی جس کو دیکھا نہیں اس کو مان گیا تو یہ جذبات نہیں تو اور کیا ہے؟ نہیں میں تو آنکھوں سے دیکھ کر مانوں گا، یہ کون سے جذبات ہیں؟ محبوب نے کہہ دیا میں اس کے کہنے پر مانوں گا، یہ ہے جذبات۔ میں نے جنت نہیں دیکھی، میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے قرآن کو اترتا ہوا نہیں دیکھا، میں نے دوزخ نہیں دیکھی، میں نے فرشتہ نہیں دیکھا، میں نے آخرت نہیں دیکھا، لیکن سب کو مانا مصطفیٰ کے کہنے پر، یہی تو وہ جذبات ہے۔ جذبات نہیں تو پھر ایمان کیسے میرے دوستوں بزرگوں؟ تو لہٰذا جذباتی ہونے کا مطلب یہ کہ ایک بچے سے کہا جائے کہ تیرا باپ نہیں، یہ نہیں، یہ ہے، وہ جذباتی ہوگا، وہ اس کو اپنی ماں کی گالی سمجھے گا، اپنی ماں کی توہین سمجھے گا، اس کے ماں کی سفید بال اور اس کی سجدوں کی گواہی اس کے باپ کی انفرادیت ہے۔ تو جس طرح ماں کی سچائی اس بچے کے نزدیک اس باپ کی غیرت کے دعوی وابستہ ہے، اس سے کئی گنا درجہ غیرت و اسلام کی سلامتی کا حضور کے آخری نبی ہونے کے ساتھ جڑا۔ لہٰذا یہ اتنا حساس مسئلہ ہے۔ 700 صحابہ کو شہید ہو جانے کے بعد بھی گوارا کر کے مسلمہ کو نہ چھوڑنا، اور جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا دور صدیق اکبر میں مسلمہ کذاب رسول اللہ کے مقابلے پر آنے والا کہتے ہیں جی قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمہ کلمہ پڑھتا تھا محمد رسول اللہ کا،
پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بات صحابہ کو پتا تھی. وہ نمازیں پڑھتا تھا, وہ روزے رکھتا تھا, لیکن نماز, روزہ, زکوٰۃ اور کلمہ اصل میں یہ کچھ نہیں. یہ جب ہے کہ جس میں عشق مصطفیٰ اور نسبت اور ایمان مصطفیٰ کی مہر لگے گی. اگر کوئی جعلی شناختی کارڈ یا بلکہ پیدا ہی پاکستان میں ہوا ہو اور شناختی کارڈ اس کا ٹھیک بنا ہوا ہو, لیکن وہ ملک کے خلاف تخریب کاروں کا ایجنٹ بن جائے اور اس کو ادارے گھر سے پکڑ کر لے جائے, وہ اپنا شناختی کارڈ دکھائیں تو وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا رہے گا, کیونکہ اس شناختی کارڈ کی شناخت اس ملک کے ساتھ وفا تھی. تو نماز, روزہ, زکوٰۃ ایک شناختی کارڈ ہے, اس کی اہمیت رسول اللہ کے ساتھ وفا کے ساتھ. اگر وہ نہیں ہے کہتے جی نماز پڑھ لیا, میں نے کہا راک ایجنٹ اگر جیب میں پاسپورٹ رکھے, پاکستانی راک ایجنٹ, اسرائیل کا ایجنٹ, اگر وہ شناختی کارڈ رکھے, بنا بھی بالکل درست ہو, لیکن وہ اس ملک کے نظریات سے ہٹ جائے, تو وہ شناختی کارڈ جو پہاڑ سے زیادہ وزن رکھتا ہے, لیکن جب نظریے سے ہٹ گیا تو کاغذ کا ٹکڑا بن گیا. لہذا نماز, روزہ, زکوٰۃ بہت اونچا ہے, لیکن یہ ہمارے ایمان کا شناختی کارڈ ہے. اس کی مقبولیت رسول اللہ کے ساتھ حیا اور ختم نبوت اور ناموس کے ساتھ ہے. اس لیے دیکھیں اس دور کے اندر, میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, اس دور میں میرے دوستوں, تقریر شروع یہاں سے نہیں کرنی تھی, لیکن بچے ہیں اس لیے پھر پیچھے سے تھوڑی بات کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ کا ماحول بنے اور ذہن بنے کہ بات کیا کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ کے دور میں سب سے قیمتی چیز قرآن اور حضور کی نبوت ہے. استاد العلماء موجود ہیں, ان کا بہت بڑا مدرسہ, اللہ ان کو برکت دے, لوگوں کے سینوں میں قرآن منتقل کرتے ہیں. یہ قرآن کی خدمت ہے. ہماری ان علماء, ان مدارس کو اللہ سلامت رکھے, بولیے آمین. میرے دوستوں بزرگوں, مختلف اینگل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن اپنے آپ کو ہماتن گوش کیجئے. یہ حالت جنگ والی کیفیت لائیے, وفاداری والی کیفیت لائیے. اگلا دروازہ جنت کا کھلے گا, لیکن آپ کے چہروں پر حیا آنی چاہیے اور روب آنا چاہیے. آپ کا نام, آپ کی برادری دروازے سے ادھر رہ گئی, اس وقت صرف آپ مصطفی ہیں, مصطفی ہیں, مصطفی ہیں. ذات, نسل, یہ سب رہ گئی. اس وقت صرف سرکار کے ہو کر سننا ہے, سرکار کے ہو کر سننا ہے. دیکھیں اس دور میں قرآن کو جمع کرنے کا طریقہ کیا تھا, زبانی یاد کرنا. صحابہ کرام اگر زبانی قرآن یاد نہیں کرتے ہم تک کیسے پہنچتا؟ ان پر ذمہ داری تھی, انہوں نے یاد کیا. مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا سیدنا صدیق اکبر کے دور میں, حضور کی وصال پاک سے پہلے کر لیا تھا, لیکن آپ کی خلافت متحقق کی دلیل تھی کہ آپ نے اس مرتد کا کام اتارا. اب آپ دیکھیے وہ اتنا طاقتور تھا, میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں, کئی 100 صفحے پر پھیلی ہوئی اس تاریخ کو 2-4 جملوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. فاروق اعظم حضرت ابوبکر صدیق نے 3 سے 4 پہلے مضبوط جرنیلوں کو بھیجا, لیکن یمامہ کے مقابلے میں اس نے اتنا بڑا لشکر تیار کیا ہوا تھا کیونکہ کمیونیکیشن گیپ تھا. وہ حضور سے ایک دفعہ مل کر گیا اور وہاں جا کر یہ کہنے لگا کہ میں نے حضور سے فیصلہ کر دیا کہ نبوت بڑھ گئی ہے, آدھی زمین ان کی آدھی میری ہے. کئی لوگوں کو اس نے گمراہ کر کے خود کو نبی ثابت کیا وہاں پر. کمیونیکیشن گیپ کہ اتنا لمبا سفر کر کے کون حضور سے پوچھنے آئے, اور اسی دوران حضور نے وصال فرما لیا. یعنی اس واقعے کے تقریباً 10-15 دن کے بعد سرکار نے دنیا سے پردہ فرمایا. رفیق اعلیٰ کا سفر. حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے کئی فتنے تھے, منکرین زکات بھی تھے. لوگ کہتے جی خلافت, میں نے کہا خلافت گھر کا باپ مر جائے علامہ صاحب, اور وہ ایک اپنے سارے معاملات چھوڑ جائے, جس بیٹے کو اس جگہ پر بٹھایا جاتا ہے نا, اس سے پوچھو اس کے سر پر کیا پہاڑ رکھا گیا ہے. تم خلافت کو مذاق سمجھتے ہو, یہ غصب ہوئی ہے, یہ اتنا ہلکا مال تھا. کیا ملا ابو بکر صدیق کو؟ کوئی کوٹھی بنا لی وہاں سے, جو بدن پر گوشت تھا وہ بھی گیا, مضبوط جسم تھا 2 سال میں انتقال کر گئے. گھر کا باپ مر جائے تو بڑے بھائی کو جب خاندان کی ذمہ داری ملتی ہے, بشرطے کہ وہ احساس کرنے والا ہو, اس کا بدن گر جاتا ہے, اس کی نیندیں اڑ جاتی ہے. ماں کو کیسے سنبھالوں گا, چھوٹے بھائیوں کو کیسے سنبھالوں گا,
یہ بکھرا ہوا منتشر ماحول کیسے سنبھالوں گا؟ تو گھر کے ایک باپ کے سربراہ کے انتقال کے بعد جب اس کا نائب بنتا ہے اس سے پوچھئے کہ اس کے ساتھ کیا گزرتا ہے۔ تو امت کا نبی جناب خاتم النبیین، ایک طرف 10 لاکھ مربع میل حکومت ہے، قرآن چھوڑ کر گئے، قیامت تک کا دین ابو بکر کے کندھے پر رکھ کر گئے، پہاڑ اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا تھا۔ قیامت کے دن ابو بکر کا مقام دیکھنا جس نے قیامت تک کی امت کی امانت کو اپنے کندھے پر اٹھا کر، تم سمجھتے ہو یہ خلافت کوئی سیاسی مسئلہ تھا جس کو آج شیعوں نے ڈرامہ مچایا ہوا اور بنایا ہوا ہے؟ بغیر گن مین کے یہ ہجڑے باہر نہیں نکلتے۔ تم ابو بکر کو کیا سمجھو گے؟ وہ ذمہ داری سیدنا سے اب اترنے کی کوشش کیجئے اس ماحول میں کہ میں کس طرح رسول اللہ کا جانشین بن گیا، یہ امانت ہو بہو آگے کیسے بڑھاؤں گا؟ کھانا ختم ہو گیا، بھوک ختم ہو گئی، رات سے دن تک سارا کام ہی کام، اس میں اتنے فتنے کھڑے ہو گئے۔ اس میں ایک فتنہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ جسے مسلمہ کذاب نے کیا تھا، اور وہ عام آدمی نہیں تھا جس کو تھپڑ مار کے بلایا جائے، لشکر اس نے لاکھوں کا تیار کر لیا تھا، ہزاروں کا، اور اتنا مضبوط جنگجو لشکر تیار کیا تھا، آپ نے 2 جرنیلوں کو بھیجا، دونوں کو پسپائی ہوئی، کئی صحابہ شہید ہو گئے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت مولا علی سے، فاروق اعظم سے مشورہ کر کے مضبوط شخصیت کو کمان سے بلایا، خالد بن ولید کو، اور ان سے کہا کہ تم آگے جاؤ اور یمامہ کے مقام پر، میں لمبا نہیں کرنا چاہتا، الگ سے اس موضوع پر کبھی تقریر کروں گا آپ کے سامنے، میں کر چکا ہوں، نیٹ پر موجود ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، حضرت علامہ صاحب، سارے مورخین نے اس بات کو لکھا ہے، عرب میں اتنا کشت و خون کی جنگ، اتنے خون بہانے کی جنگ آج تک نہیں ہوئی جو یمامہ کے مقام میں حضرت ابوبکر صدیق کی جنگ ختم نبوت کے تحفظ میں ہوئی۔ گھٹنوں تک خون تھا، گھٹنوں تک خون، جنگیں بڑی ہوئی ہے لیکن اتنی خطرناک جنگ، اتنی گھمسان کی جنگ، کشت و خون اتنا بہا ہو، اس سے پہلے عرب کی تاریخ میں ایسی جنگ نہیں ہوئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خالد سیف بن سیف اللہ کو بھیجا، حضرت خالد کہتے ہیں ان کے لشکر میں اتنی طاقت تھی کہ میرے خیمے میں گھس گئے تھے، سمیٹ لیا تھا مسلمانوں کو۔ حضرت خالد بن ولید کی جدوجہد، ان کی کوششیں، ان کا جذبہ، ان کا اخلاص پڑھ کر دیکھو، پھر تمہیں پتا چلے گا شاہ احمد نورانی صدیقی کون تھا، تم کو پتا چلے گا امام ربانی کون تھا، تمہیں پتا چلے گا اس محاذ پر پہرا دینے والے کون لوگ ہیں، تمہیں پتا چلے گا علامہ خادم حسین کون تھا، کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے گھروں کو قربان کیا، جن کو یہ تاریخیں جنہوں نے پڑھی نا تو اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد تھا، نہ ان کو ڈنڈوں کی پرواہ تھی، نہ ان کو سیڑھیوں سے گھسیٹا گیا اس کی پرواہ تھی، نہ ان کی کمر توڑی گئی اس کی پرواہ تھی، انہیں یاد تھا اس جنگ میں شہید ہونے والے بڑے بڑے لوگ، سرکار فاروق اعظم کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب، جنگ جب ہوئی ہے تو وہ اپنے، جب مسلمانوں نے کنٹرول سنبھالا، 700 صرف صحابہ شہید ہوئے ہیں جو حافظ قرآن تھے، خط بھیجا گیا حضور یہاں تو حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، صدیق نے کہا سب مر جاؤ لیکن اس کو چھوڑ کر نہیں آنا، اس کو ختم کر کے آنا، حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو جائے، ایک بندہ سرکار کے گریبان تک ہاتھ لے جائے، ہم مسجد بنا کر کیا کریں گے، ہم داڑھی بنا کر کیا کریں گے، ہم پگڑی باندھ کر کیا کریں گے، ہم مر جائیں گے لیکن رسول اللہ کی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے۔ اسی لیے وطن بنتے ہیں، اسی لیے فوج ہوتی ہے، اسی لیے وطن بنتا ہے، اسی لیے قانون بنتا ہے، اسی لیے مدرسہ بنتا ہے، اسی لیے مسجد بنتی ہے، اسی لیے مسلمان ہوتے ہیں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ جب جنگ ہوئی ہے میرے دوستو، حضرت زید بن خطاب شہید ہوئے، وہ بھاگا اور اس نے اپنے آپ کو، میں نے یہ جملہ آپ سے کہا، اس جملے کو اٹھانے کی کوشش کیجئے اور اس کی وزن کو محسوس کیجئے کہ اس سے پہلے اتنی بڑی جنگ عرب کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہے جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دور صدیق اکبر میں ہوئی۔ وہ چلا گیا اپنے باغ کے اندر، کھجور کا باغ تھا، اس نے باہر کا دروازہ بڑا جو آسمان جیسا اونچا دروازہ بند کر دیا، اندر گھس گیا، بچ گیا۔ اب صحابہ اکرام باہر کھڑے، لمبی لمبی دیواریں ہیں، اس کے اندر باغ ہے جس کو اس نے حدیقۃ المدینہ کہا ہوا تھا، اس کے اندر وہ موجود ہے۔ صحابہ نے پوچھا گیا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اس کے اندر موجود ہے، عبداللہ ابن عمر موجود ہے، یہ سارے صحابہ موجود ہیں۔
کہا یہ دروازہ کھلے گا کیسے، جائیں گے کیسے؟ اگر وہ بچ گیا تو پھر وہ بہت بڑی طاقت بنا کر سامنے آئے گا، طاقت لائے نہ لائے، وہ جو حضور کے مقابلے میں خود کو نبی کہتا ہے، یہ جملہ ہمیں 100 دفعہ کاٹ دیا جائے ہم اس زخم و درد کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جو ختم نبوت پر حملہ کر کے اس منصب کو اپنا سمجھے، مسلمان اس آواز کو کان سے سن نہیں سکتا، نہیں سن سکتا۔ ایک صحابی نے کیا کہا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا ایسا کرو، مجھے ایسے جھلا کر پھینکو، جذبہ دیکھو۔ تم صحابہ پر بھونکتے ہو، صحابہ پر بھونکتے ہو۔ دور صدیق اکبر ہے، دور صدیق اکبر ہے، کیا بات کی جائے سنیو۔ کہا ہمیں جھولا دے کر پھینکیے، وہ اتنی اونچی دیوار، دور سے صحابہ پکڑ کے لائے، پھینکا تو آدھی دیوار پہ بدن لگا، دھڑام سے وہ زمین پر گرے۔ انہوں نے کہا پھر اٹھا کر پھینکیے، 3 دفعہ کوشش کر کے اس صحابی کو پھینکا گیا۔ جب وہ اندر گئے دیوار کے اوپر سے اندر گئے، سیڑھی تو نہیں تھی، انہوں نے کہا پھینکیے ہمیں، ہوا میں لہرا کر پھینکیے۔ اب بڑے بڑے جو طاقتور صحابہ، انہوں نے جب پھینکا اس کو تو وہ جا کر آدھی دیوار پر ٹکرا کر نیچے گر کے دھڑام، ان کا سر پھٹ گیا، پھسلیاں ٹوٹ گئی۔ انہوں نے کہا چھوڑو میرے درد کو، دوبارہ پھینکو۔ اندر ان کا لشکر کھڑا ہے، ان کو پتا ہے اندر میں گرا تو مجھے مار دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا میں اندر گرنے کے ساتھ دروازے کی کنڈی کھول دوں گا اور آپ اندر آ جائیے۔ دروازے کے جب ان کو پھینکا گیا، وہ اندر گرے، ان پر تلواروں کا حملہ ہوا، لیکن انہوں نے پھاٹک کھول دیا۔ پھاٹک کھولنا تھا، خالد بن ولید اندر داخل ہو۔ یمامہ سے لے کر ربوہ تک سب کو قدم کے نیچے روند کے رکھ دیا، روند کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، ظفر اللہ سے لے کر وہ نام نہاد سائنسدان جس کو ہمارے کمینے قسم کے سیاستدان پاکستان کا ہیرو کہتے تھے، میں نے کہا وہ تمہارے گھر کا خصم ہو سکتا ہے، پاکستان کا ہیرو نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کا ہیرو وہ ہے جو نظریہ پاکستان کو مانے اور ختم نبوت کو مانے۔ کیا نام تھا اس بھڑوے کا؟ عبدالسلام ملعون، عبدالسلام ملعون۔ کہتے ہو پاکستان کا سیاستدان تھا، تو میں نے کہا تم بھی سیاستدان بنتے نا، صرف IMF سے چندہ ہی نہ لیتے نا، تم نے تو یونیورسٹیوں کا بڑا غرق کر دیا، سیاستدان کہاں بنیں گے؟ عبدالسلام کی اوقات کیا ہے؟ مسلمان بچے اس سے زیادہ ذہن رکھتے ہیں، لیکن حکومت اسکوپ نہیں دیتی، جگہ نہیں دیتی۔ سیاست، ہمارے ادارے سیاسی ہو گئے، ادارے سے مراد کالجز سیاسی ہو گئے، یونیورسٹیاں سیاسی ہو گئی، ڈگریوں میں جھول ہے، امتحانوں میں کرپشن ہے۔ عبدالسلام چوڑے کی حیثیت کیا ہے؟ ان مسلمان بچوں کو اسپیس دو پاکستان میں، یہ امریکہ کو گھٹنے کے بل نہ بھی آگے تو پھر کہنا تم ایجنٹ ہو ان کے، تم پڑھنے نہیں دیتے ان بچوں کو۔ ڈگریاں بک جاتی ہیں، نمبر بڑھ جاتے ہیں، کرپشن ہے، استاد نااہل ہے، سیاسی نام پر پروفیسر بھرتی ہو رہے ہیں۔ کہتے عبدالسلام جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ میں نے کہا اس جیسا، اس کی تعریف کرنے والے غدار پاکستان میں پیدا نہیں ہوئے۔ ان مسلمانوں کا آج بھی جذبہ موجود ہے، تم تعلیم ایجوکیشن کو بزنس سے ہٹاؤ، غریب کو راستہ دو۔ اس کورنگی، لانڈی، اورنگی، منیر، یہاں کے غریب بچے اگر تمہیں ملک کا نام روشن کر کے نہ دکھائے تو پھر کہنا۔ گورنمنٹ اسکولوں کو تم نے اوتاق بنا دیا ہے، تعلیم کو تم نے کاروبار بنا دیا ہے۔ 50,000 فیس، لاکھ روپے فیس، ادھر سے بجٹ تعلیم کے لیے آ رہا ہے، سیاسی بھتہ خور اس کو کھا رہے ہیں۔ یہ ایک سازش ہے ملک کے خلاف۔ جو ملک چرا رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے صبح شام کرتے کیا ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ عبدالسلام، توبہ استغفر اللہ۔ میں نے کہا تم نے بکریاں نہیں پالی تو پھر خنزیر ہی کی تعریف کرو گے نا۔ اس کی 4 ٹانگ دیکھ کر تم نے اس کو بکری سمجھ لیا ہے؟ تم نے بکری کبھی نہیں دیکھی تو تم خنزیر کو بکری سمجھ بیٹھے۔ عبدالسلام کمینے کی حیثیت کیا ہے؟ وہ دنیاوی طور پر سرما بھی ہو، لیکن وہ مرزا ملعون کا معتقد ہونے کی حیثیت سے ہمارے نزدیک ہر غلاظت سے زیادہ غلیظ ہے، اور کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ آئین پاکستان کا غدار ہے، کیونکہ آئین پاکستان میں یہ چیز موجود ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں میرے دوست، کیونکہ بہت بڑا موضوع ہے۔ تاریخ حالات، حضرت ابو بکر صدیق سیدنا خالد بن ولید جب اندر گھسے اور لڑائی شروع ہوئی،
700 صحابہ شہید ہو گئے. حضرت زید بن خطاب اس میں شہید ہوئے. جب حضرت عبداللہ ابن عمر لوٹ کر آئے اور اپنے والد گرامی سے کہا کہ تایا جان شہید ہو گئے، حضرت فاروق کے بڑے بھائی تھے فاروق اعظم کے، حضرت زید بن خطاب، تو آپ اس کو لپٹ کر رونے لگے. فرمایا تو بھی مر جاتا. اور پھر فخر سے فرمایا واہ میرے بھائی زید، اسلام بھی میرے پہلے لایا اور شہید بھی مجھ سے پہلے ہو گیا، وفا کے راستے میں قربان بھی پہلے ہو گیا. حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فاروق اعظم کا بھائی. 700 صحابہ جو حافظ تھے. ابو بکر صدیق کو یہ صدمہ نہیں ہوا کہ ان کو مار دیا گیا تو کیا ہوگا. فرمایا پوری امت مر جائے لیکن حضور کے مقابلے میں کسی نبی کے مدعی ہونے کا دعویٰ نہ سنے. میں سلام پیش کرتا ہوں صدیق اکبر کی اس حکمت عملی کا. کبھی تلوار کھینچنا حکمت عملی ہے. بٹھایا نا افغانستان میں گھٹنوں کے بل، بولو کموڈ کے اندر چائے پلائی نہیں پلائی امریکہ کو، پلائی کہ نہیں پلائی. یہ غریب مسلمان جب متحد ہوتا ہے تیسرے سپر پاور کو خدا نے افغانستان میں ذلیل کر دیا. بولو اسلام زندہ باد، اسلام شریعت زندہ باد، مصطفیٰ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، اہل بیت زندہ باد، مولوی زندہ باد، علماء زندہ باد، مدارس زندہ باد. لبرلوں تمہاری تو دوڑیں لگ گئی ہیں. میرا جسم میری مرضی، تمہاری دوڑیں لگ گئی ہیں. اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئٹہ کی ہوا کراچی تک آتی ہے. ہم نے تو کراچی میں یہی سنا ہے، کیا کھول کے بتائیں آپ کو، کہ جی کوئٹہ کی ہوا کراچی تک آتی ہے. لبرلوں خیل مچاؤ، جتنا تم نے اسلام کے خلاف سازشیں کی ہے خدا نے گرد و نواح سے ایک معاونت کو پھر تیار کر دیا ہے. توجہ ہے. اور سب سے بڑا نقصان یہ پہنچے گا کہ جو تم اسلام کے خلاف قانون لانے کی کوششیں کرتے ہو نا، تو پھر مسلمان کہیں گے پھر ادھر ہی جائیں گے ہم، کیونکہ مسلمان کا وطن شریعت مصطفیٰ، مسلمان کا دین شریعت مصطفیٰ. خدا نہ کرے پاکستان پر آنچ آئے. جن لوگوں نے اس کو، جس طرح 6 سپتمبر گزرا ہے، میجر عزیز بھٹی رحمہ اللہ جیسی عظیم ہستی، 500 ٹینکوں کے نیچے لیٹنے والے، وہ بدر و حنین کے اس امانتوں کے وارث وہ فوج پاکستان. بحمد اللہ تعالیٰ ایسے غیوروں کا خون موجود ہے. کئی رشید اور چودھری آئیں گے اور گھس جائیں گے. ختم نبوت اور پاکستان کا جھنڈا ہمیشہ سلام. بولو سبحان اللہ. تم لاک ڈاؤن لگاتے ہو، 7 سپتمبر کو لاک ڈاؤن ہے، کالے کے ٹھوکنے میں لاک ڈاؤن نہیں ہے. یہ 7 سپتمبر نہیں رہے گا تو پاکستان کا تو سب سے ضامن دن ہے یہ. میرے دوستو بزرگوں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں تو صحابہ کرام غور کرنا اس جملوں پر. صحابہ ساری امت ایک صحابی کی جوتی کے برابر نہیں. تو جس جنگ میں علامہ صاحب 700 حافظ صحابہ جائیں، پوری امت میں سارے نیک مل کر ایک حافظ کے جوتے کے برابر نہیں پہنچ سکتے. یہ حفظ قرآن والے حافظ کا مقام ہے، یہ عالم کا مقام ہے. 100 تہجدیں پڑھنے والے عمر رسیدہ بوڑھے ہی کیوں نہ ہو، ایک حافظ قرآن کا جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ایک حافظ قرآن کے جوتے کا مقابلہ امت نہیں کر سکتی، تو ایسے حافظ اور علماء مل کر ایک صحابی کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جس نظریے کے لیے 700 حافظ قرآن صحابہ کٹ مرے، وہ عقیدہ کتنا پاکیزہ اور ضروری ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہذا اس جذبے کو کبھی ٹھنڈا نہیں ہونے دیں. ہم اقلیتوں پہ ظلم کرنے والے لوگ نہیں. جتنی بڑی جمہوریت الحمدللہ مسلمانوں کے دل میں اتنی کہیں نہیں ہے. جتنا ٹالرنس اور برداشت ہمارے اندر ہے، توجہ ہے آپ کی، کسی میں نہیں ہے. لیکن اگر تم زندہ رہے نا میرے دوستو تو زمینی جد و جہد تم جاری رکھنا، کیونکہ وہاں کے ایجنٹوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ 74 میں جب ختم نبوت کے محافظ آئے تو قانون بن گیا، اب ڈبہ ہی بدل دو. نہیں سمجھا میری بات؟ انہوں نے کہا اسمبلی تک پہنچنا ہی نہ دو. میں نے کہا اسمبلی جیت سکتے ہو، دل نہیں جیت سکتے. یہ دل نہیں جیت سکتے. اس گردن پر تم راج نہیں کر سکتے. اس گردن پر راج کرے گی ختم نبوت. اس دل میں راج کرے گا عزت صحابہ اور محبت اہل بیت. میں آج بھی کہتا ہوں قانونی آپ الیکشن کراؤ،
تمہارے یہ 360 ناچنے والے اگر کونسلر کا بھی الیکشن چھوڑ گئے میں خطابت کرنا چھوڑ دوں گا. آؤ. ڈبے اس لیے بدل گئے کہ جناب میرا دین میرا جسم میرا مرضی چلے گی. توجہ ہے آپ کی. لہذا غور کیجئے میرے دوستو. سلام پیش کرتے ہیں ان افواج پاکستان کو, ان عظیم لوگوں کے جنہوں نے اس ملک کی جدوجہد کے لیے فیصلہ کیا. تو یہ ہے وہ ختم نبوت کا نظریہ. اب میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں جلدی سے. چند تاریخی باتیں قرآن کی آپ کے. ایک تو آیت آپ نے سن لی کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول. اس کو غور کرنا ہی تمہیں غیرتی بنا دے گی. یہ آیت ایسی ہے خود کو بھول جاؤ گے, خود کی زندگی بھول جاؤ گے. بیٹھو گے بھی تو حضور یاد رہیں گے, اٹھے بھی حضور. واقعی میں اس نعت کا مصداق بن جاؤ گے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے ہیں. اگر لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ جانا. اس محفوظ میں اور اس مضمون اور پیغام میں اگر غیرتی ہو گئے نا تو خدا کی قسم بغیر عطر کے بندر سے خوشبو آئے گی. جن کے گنبد چڑھے ہیں نا یہ وہی لوگ تھے. لا تقدموا بین یدی اللہ. صدیاں گزر گئی, غوث اعظم کو یاد رکھا گیا ہے. بول رسول. امام ربانی کو یاد رکھا گیا ہے, شیخ محقق کو یاد رکھا گیا ہے, مخدوم سمنا کو یاد رکھا گیا ہے, بطل جلیل فضل حق خیر آبادی کو یاد رکھا گیا ہے. ان ہستیوں کو یاد اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اسی میں رہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول. جو رسول اللہ کا ہوا گویا قطرہ سمندر میں گر کے سمندر ہو گیا. بولو سو. قطرہ جب سمندر میں گرتا ہے نا تو قطرہ نہیں رہتا, خود سمندر ہو جاتا ہے. الگ تھا تو قطرہ تھا, وہاں شامل ہوا تو سمندر ہوا. ایک آیت. دوسری آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جلدی سے سنیے. اس آیت میں 4 چیزیں بیان کی گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. 4 چیزیں خاص طور پر اس میں ذکر کی جا رہی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ایک. دوسری چیز وہ اللہ کے رسول ہیں. تیسری چیز وہ آخری نبی ہیں. چوتھی چیز اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. یہ 4 چیزیں بیان کی. پہلی کا جواب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے. رجال, رجل اس عمر کے حصے کو کہتے ہیں جب بچہ بلوغیت پر آ جاتا ہے تو وہ رجل ہو جاتا ہے. توجہ ہے آپ کی. اس سے پہلے پھر صبی ہے, غلام ہے, الگ الگ نام اس کی عمر کے اعتبار سے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ سن بلوغ کو پہنچتا ہے تو رجل ہو جاتا ہے. اس کی جمع رجال ہے. ما کان محمد آبا احد من رجال. آبا اب کی جمع. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں باپ نہیں ہیں. من رجالکم تم میں سے مردوں کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ساری اولادیں جو نرینہ تھی وہ نابالغیت میں انتقال کر گئی. تو حقیقی یہ باپ کسی کے نہیں ہیں. ان کا کوئی صلبی بیٹا اس عمر تک نہیں پہنچا جو رجل کہلائے. لہذا زید بن حارثہ نے اگر حضرت سیدہ زینب سے نکاح کر لیا اور بعد میں انہوں نے طلاق دے دی اور حضور نے نکاح کر لیا تو یہ نہ کہا جائے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا. حضور کا بیٹا کوئی مردوں میں نہیں ہے. دراصل وہ دستور اور قانون کے منہ بولا بیٹا وراثت میں حصے دار بن کر بے شمار خرافات والے قانون کا دروازہ کھلتا تھا. اللہ رب العالمین اس قانون کو ختم کرانے کے لیے پریکٹیکل حضور ہی پر قدرت نے کیا. اور حضرت زید بن حارثہ جو مشہور تھے عرب میں منہ بولے بیٹے کے نام پر حضور کی شفقت اور مہربانی ان پر اتنی تھی, ان کی بیوی کو جب انہوں نے طلاق دی سرکار کو اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ حبیب اس سے شادی کرو اور شادی کر کے اس رسم کو ختم کر دو کہ منہ بولا بیٹا اور ہوتا ہے اور حقیقی بیٹا اور ہوتا ہے. ایک یہ لمبی تفصیل ہے. ایک بات پھر اللہ رب العالمین کیا فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ, لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں تو کیا مطلب ان کے کسی عمل پر سوال نہیں اٹھانا, یہ سب اللہ کی طرف سے کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول ہے. یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, رسول ہے. جو ان کو کہا جائے گا یہ وہ کریں گے. دوسری بات فرمایا, تیسری بات ہے وہ خاتم النبیین, یہ آخری نبی ہے. اور پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر معاملے سے باخبر ہے, تم یہ اپنے سر پر نہ لو, اللہ کو سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. تو یہ 4 چیزیں اہل ایمان کے لیے. اب اس میں جو چیز آئی ہے وہ خاتم النبیین, یہ حضور کا وصف ہے, سورہ احزاب میں ذکر کیا گیا. توجہ کرنا, وہ خاتم النبیین,
اس کی قرات دو طریقے سے ہے. آگے بڑھ رہا ہوں آہستہ آہستہ. عرب میں 8 قبیلے ایسے مشہور تھے جن کے لہجے میں قرآن پڑھا جاتا تھا. خاص وہ اہل زبان تھے، یعنی خاص وہ عربی تھے، لہجہ عربی تھا، عربی تھے، قرآن عربی میں اترا، لیکن ہر ایک کے عربی ہونے کے باوجود ان کے پروناؤنس اور لہجے میں فرق تھا. تھے وہ 8 قبیلے، ہے حقیقی عربی. تو اللہ نے ابتدائی دور میں وہ ساری قرات کی اجازت دی تاکہ ہر قبیلے والا اپنے طریقے سے قرات کرے. لیکن اختلاف قرات شریعت میں جائز ہے جبکہ آیت کا مفہوم نہ بدلے. آگے بڑھ رہا ہوں. ایک لفظ اس قبیلے میں اس انداز میں، مثلا آپ دیکھیے، ایک میں مثال آسان سے دے دوں آپ کے سامنے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو، جب کوئی فاسق فاجر 2 نمبر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کے پیچھے نہ جانا، فتبینوا، پہلے اس کی تحقیق کرنا. توجہ ہے، فتبینوا، پہلے اس کی تحقیق و تعلیم کرنا. اب عربی زبان کے اندر نقطے شروع زمانے میں تو نہیں تھے. جب نقطے نہیں ہوں گے تو پھر اس کے پڑھنے کا انداز خود ہی بدلے گا. فتبینوا سے فا کا نقطہ آپ ہٹا دیں، فتبینوا سے تا کا نقطہ ہٹا دیں، فتبینوا سے با کا نقطہ ہٹا دیں، فتبینوا سے نون کا نقطہ ہٹا دیں. اب صرف شوشے بن گئے. اس کو ایک قبیلہ پڑھتا تھا فیثبتوا، ایک پڑھتا تھا فتبینوا، کیونکہ نقطے ہی نہیں ہے نا. یہ نقطے تو ہم جیسے لوگوں کے لیے لگائے گئے تاکہ ہم پڑھ سکیں. اہل عرب کو نقطوں کی زبر زیر اور نقطوں کی بھی ضرورت نہیں، وہ شوشہ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے یہ کیا بن رہا ہے، ان کی زبان تھی. توجہ ہے، ایک بلیک بورڈ سمجھیے. فتبینوا، اس پہ فا کا نقطہ ہٹا دے تو میم جیسا لگے گا. فتبینوا تا ہٹا دے، اس کا شوشہ بچ جائے گا. فتبینوا با کا نقطہ ہٹا دے، پھر ایک شوشہ ہو گیا. فتبینوا نون کا نقطہ ہٹا دے، پھر ایک شوشہ ہو گیا. تو فتبینوا لکھیں آپ، صرف اس میں آپ کو شوشے نظر آ رہے ہیں، نقطے نہیں ہیں. تو ایک قبیلہ اس کو پڑھتا تھا فیثبتوا. مشہور قرات رسول اللہ کی جو اہل قریش کی ہے وہ تبینوا. لیکن آپ دیکھیں فتبینوا پڑھے حضرت استاد میں آپ سے بات کروں، فتبینوا پڑھے یا فیثبتوا پڑھے، معنی ایک ہی بنتا ہے، مفہوم ایک ہی بنتا ہے. تو یہ قاعدہ ہے کہ اگر قرات میں اختلاف ہو، قرات میں اگر اختلاف ہو کہ ایک فتبینوا پڑھ رہا ہے، ایک فیثبتوا پڑھ رہا ہے، تو قانون یہ ہے کہ ترجمہ دونوں کا ایک ہی کیا جائے گا. اب اس آیت کو خاتم بھی پڑھا گیا، خاتم بھی پڑھا گیا ہے. اب آ رہا ہوں اس طرف. وَخَاتَمًا، تا کے اوپر زبر پڑھ رہا ہوں میں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ. اب 2 طرح سے قرات، غور کیجیے. خاتم فتح تا کے ساتھ، تا کے زبر کے ساتھ، خاتم، تا کے زیر کے ساتھ خاتم. دونوں قرات. مشہور قرات خاتم النبیین ہے، لیکن ایک قرات خاتم بھی ہے. اب ہیں چاہے خاتم پڑھیں، میں بہت علمی معاملے میں نہیں الجھاتا، صرف آپ کو آگے چلاتے ہوئے اس موضوع کو کلیئر کرتا ہوں جس پر قادیانی ملعونین اعتراضات اپنے ذوم میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں. چاہے تا کو زبر سے پڑھیں خاتم، خاتم النبیین، چاہے تا کو زیر سے پڑھیں خاتم النبیین، معنی اس کا آخری ہوگا، معنی ہوگا آخری نبی ہیں. معنی کیا ہوگا؟ معنی کیا ہوگا؟ ادھر سوال کھڑا ہوتا ہے، بھائی آخری تو اس میں فاعل بننے میں بنے گا خاتم النبیین، آخری ہیں، آخری نبی ہیں، آخر کرنے والے ہیں، آخر ہونے والے نبی ہیں. خاتم کے کیسے لائیں گے؟ تو ہم مرزائیوں سے کہتے ہیں، پہلی بات تو مرزا چوڑا اس حیثیت میں نہیں ہے کہ اس کے لیے دعویٰ بھی تم نے کیا، عجیب گیا. اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنا تھا تو حسین میں کیا کمی تھی، حسن میں کیا کمی تھی، علی میں کیا کمی تھی. حضور کے بعد اگر اس امت کا کوئی مسیحا بنانا تھا تو ابو بکر، عمر، عثمان میں کیا کمی تھی، جو صورت و شکل میں بھی حضور جیسے، اخلاق و کردار کے بھی پرتو
اور ان کی شان میں آیتیں بھی اتر رہی ہیں. اگر نبی بنانا تھا تو غوث پاک میں کیا کمی تھی؟ اگر نبی بننا تھا تو داتا صاحب میں کیا کمی تھی؟ میرے غریب نواز نے ایک بندے نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، اس میں کیا کمی تھی؟ کہتے جی نبی اس لیے بھیجا جائے تاکہ نبی اس لیے بعد میں ہونا ضروری ہے تاکہ مشن میں پھیلاؤ آئے. میں نے کہا غریب نواز تنہا 90 لاکھ کو مسلمان بنا دے، اس سے بڑی مشن کی کیا بات ہوگی؟ لیکن پھر بھی وہ خادم رہے تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا جس کے خادمین 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دے. بولو، جس کا ایک خادم گورڑا میں آرام کر رہا ہے، جو قلم کو حکم دے تو قلم چلنا شروع ہو جائے. بولو سبحان اللہ. تو جب ان کی اولاد اور خادموں میں آخر میں جا کر یہ زور، اس زوردار نبوت کے سورج کی کرنیں 1500 سال کے بعد بھی اتنی طاقتور ہو تو اس رسول کے مقابلے کا کون آ سکتا؟ توجہ ہے. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں آسان کر کے. خاتم، ہم نے ان سے کہا غور کیجو، خاتم کا معنی کیا؟ کہ آخری. تو میں نے کہا پھر خاتم کا معنی بھی آخری ہو، کیونکہ اختلاف قرات میں معنی ایک ہی کرنا پڑے گا. خاتم کا معنی آخری سے تم بھاگ نہیں سکتے، تم خود مانتے ہو. تم اختلاف کر رہے ہو خاتم کے معنی میں. اگر خاتم کا معنی تمہارے نزدیک افضل قرار پایا تو خاتم کا معنی کیا قرار پایا؟ آخری. ہم نے کہا خاتم کو افضل کہہ سکتے ہیں، کہہ لگے نہیں. تو میں نے کہا پھر خاتم کو افضل نہیں، اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑ کر آخری کہا جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اختلاف قرات میں معنی ایک بنے گا. تو جب خاتم کا معنی آخری ہے تو خاتم کا معنی بھی آخری ہے، اس لیے اجماعی معنی ہے وہ خاتم النبیین، افضل نبی ہے. یہ معنی نہیں کیا گیا. خاتم النبیین آخری نبی. سمجھ گئے اس کا؟ یعنی آخری نبی ہے. ایک بات اب اس میں آپ ذرا غور کیجئے. میں ایک دو لغت آپ کے سامنے ایسی تشریفی کے لیے پڑھتا ہوں کہ آج تک امت نے اس کا کیا معنی لی. پہلے یہ جملہ سن لیجیے آپ اپنی، کیونکہ سطح شروع ہو چکی، مدرسہ شروع ہو چکا. اب سبق تھوڑے سخت بھی آئیں گے تاکہ ہم اس کو یاد کریں گے تو ہمارا گریڈ بڑھے گا. خاتم النبیین، نبیین نبیوں کی جمع کا صیغہ ہے. خاتم نبیوں کے میں سب سے آخر، نبیوں میں سب سے آخر جناب رسول اللہ کے لیے یہاں پر یہ جملہ ذکر کر دیا گیا. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ڈکشنری اٹھائیں اور اس کا معنی دیکھیں کہ خاتم کا معنی کیا ہے. میں نے کہا قرآن کو ڈکشنری میں نہیں حل کیا جائے گا، کیونکہ ڈکشنری وہ تو ہر دور کی بول چال کے اعتبار سے معنی ہوتا ہے. زمانہ جیسا بدلے گا تو اصل لفظ کا معنی اس دور کے مطابق اور بڑھتا چلا جائے گا. کبھی آپ نے سنا ہے، کبھی غور کیا ہے لغت میں کہ ڈکشنری میں ایک لفظ کے 5 معنی کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک دور میں اس کا ترجمہ یہ ہوتا تھا، دوسرے دور میں یہ ہوتا تھا، تیسرے دور میں یہ ہوتا تھا، چوتھے دور میں یہ ہوتا تھا. تو ایک ایسا علم جو خود اپنے معنی کو برقرار نہ رکھے، اس سے قرآن کو کیسے حل کریں؟ تو کہنے لگے آپ کیسے حل کریں گے؟ ہم نے کہا جس کے سینے پر اترا ہے وہی افصح العرب جناب رسول اللہ اس معنی کو حل کر گئے. آپ حل کر گئے. سرکار کی متواتر حدیثیں ہیں، سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین، آگے کہتے لا نبی بعدی. سرکار خود اس کا معنی کرتے ہیں انا خاتم النبیین. کیا معنی خاتم النبیین کا؟ حضور خود معنی آگے کر دیتے ہیں، ڈکشنری کی ضرورت نہیں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو معنی کیا ہوا؟ میں آخر ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ میں نے 2 بات جلدی سے سمجھائی ورنہ یہی 1 گھنٹے کا موضوع ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ڈکشنری کی ضرورت کیوں نہیں. قطعیات میں ڈکشنری نہیں دیکھی جائے گی، شارع نے خود اس کا معنی کیا لیا یہ دیکھا جائے گا. صلاۃ کا معنی دعا کے بھی ہے، رکنے کے بھی ہے، چلنے کے بھی ہے. لیکن جو واقعی الصلاۃ ہم کہتے ہیں تو شریعت نے، رسول اللہ نے اس کا معنی رکنے چلنے کا نہیں، ایک خاص ہیت میں عبادت کا لیا ہے. لہذا اب صلاۃ کا معنی ڈکشنری سے نہیں لیا جائے گا، رسول اللہ کے فرمان سے لیا جائے گا. ہاں، قرآن سے ہٹ کر اگر آپ کوئی عربی زبان پڑھ رہے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ لغت پڑھیں گے، ڈکشنری دیکھیں گے. لیکن قرآن کو حل کرنے کے لیے
اس سے قرآن کی عربی سمجھیں گے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرمایا ما نزل الیہم، حبیب ہم نے قرآن تجھ پر اتارا، وانزل الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے حبیب ہم نے تجھ پر یہ کتاب اتاری کیوں؟ لتبین، تاکہ تو اس کا معنی بتائے، تبیین کرے، تفسیر کرے، کس کا مولا؟ ما نزل الیہم، جس میں لوگوں کے لیے باتیں کی گئی ہیں۔ تو معنی بتانے تبیین کی ذمہ داری رسول اللہ کی ہے۔ لتبین، تبین تبیین، تبیین کا معنی ہے وضاحت، تبیین کا معنی ہے تفسیر، تبیین کا معنی ہے مقصد بیان کرنا۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَأَنزَلَ إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے حبیب ہم نے آپ پر کتاب اتاری کیوں؟ لتبین، تاکہ اس کی تفسیر آپ کریں۔ لغت کی طرف نہیں چھوڑا، فرمایا اس کی تفسیر آپ کریں۔ کس کی تفسیر؟ ما نزل الیہم، جو لوگوں کے لیے نازل کیا گیا۔ اب تو آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ کے سامنے واضح ہو گیا قرآن کا معنی رسول اللہ خود کرتے ہیں، خاص اس جگہ پر، خاص اس جگہ پر جہاں عقیدے کی بات ہوتی ہے، جہاں، اب میں جلدی سے ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے، عربی زبان ہم بھی کسی انسٹیٹیوٹ سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں تو زحمت لگے گی انسٹیٹیوٹ سے عربی سیکھنے کی۔ حضرت عمر کو تو عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، تو پھر ان کو قرآن رسول کے بغیر سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ پھر رسول کیوں بھیجا گیا؟ پتا چلا اہل عرب ان کی زبان میں قرآن تھا، لیکن پھر بھی رسول بھیجا گیا۔ پتا چلا یہ عربی کتاب تو ہے، لیکن اس کے اپنے معنی، اپنی ٹرمز ہیں، اپنی اصطلاح ہے جو رسول بیان کرے گا۔ مثلا جلدی سے غور کیجیے، آپ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے کہ سحری اس وقت تک کرتے رہو جب تک کالے دھاگے کے اوپر سفید دھاگے کا رنگ غالب نہ آ جائے، خیط ابیت پر خیط اسود کا رنگ نہ چڑھ جائے۔ ایک صحابی جو عربی النسل بخاری میں حدیث ہے، وہ گھر کے اندر گئے، انہوں نے اپنے تکیوں کے اوپر 2 دھاگے رکھے، کیونکہ قرآن نے سورہ بقرہ میں فرمایا خیط اسود، خیط ابیت۔ خیط ہنسنا نہیں، غور کرنا، ہنس کر تم مضمون ضائع کر رہے ہو، یہ درس ہو رہا ہے، غور کرو۔ صحابی کی بات ہے، مضمون سمجھایا جا رہا ہے مثال سے، مسکرانے کی ضرورت نہیں، مضمون پر نظر رکھیں۔ قرآن کہتا ہے خیط اسود، خیط عربی زبان میں دھاگے کو کہتے ہیں، اسود کالے کو کہتے ہیں، خیط ابیت، خیط دھاگے کو کہتے ہیں، ابیت سفید کو کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے خیط اسود پر جب تک خیط ابیت کا رنگ غالب نہ آ جائے۔ صحابی نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا، ایک کالا دھاگا لیا، ایک سفید دھاگا لیا، ترجمہ یہی بنتا تھا نا، لیکن مراد اللہ یہ نہیں ہے، مراد دین یہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ترجمے سے قرآن سمجھ میں آئے گا، میں نے کہا ترجمہ تو ٹھیک کر رہے ہو، تکیے کے اوپر ایک کالا دھاگا رکھ دیا، خیط اسود۔ کالے دھاگے کو کیا کہتے ہیں؟ خیط اسود، خیط دھاگا، اسود کالا، کالا دھاگا، اور ایک سفید دھاگا رکھ لیا۔ رات بھر دیکھتے رہے، کالا دھاگا کالا ہی رہا، سفید سفید ہی رہا۔ کہنے لگے عجیب بات ہے، قرآن نے تو کہا تھا جب تک کھاتے پیتے رہو، کہ جب تک کالے دھاگے کے اوپر سفید نہ آ جائے۔ صبح اٹھ کر حضور کے پاس گئے، کہنے لگے حضور عجیب معنی ہوا، قرآن تو کہتا ہے سحری جب تک کرو جب تک کالی ڈوری کے اوپر سفید ڈوری کا رنگ نہ آ جائے۔ میں تو دیکھتا رہا کالی ڈوری میرے تکیے کے اوپر پڑی ہوئی کالی ہی رہی، سفید ہی رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، حتت بدت نواجذہ، اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نظر آئی۔ سرکار نے فرمایا اس کالے دھاگے سے مراد رات ہے، سفید دھاگے سے مراد فجر ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ بات کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ہے وہ عربی، اہل زبان ہیں، لینگویج ان کی عربی ہے، ٹرانسلیٹ بھی پھر کو صحیح کر گئے، لیکن مراد کو نہیں پہنچ پائے۔ تو پتا چلا قرآن کا معنی رسول بتائے گا۔ تو خاتم النبیین کے معنی کے لیے ہم جائیں گے رسول اللہ کے دربار میں، یا رسول اللہ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ تو متواتر حدیث ہے، لا نبی بعدی۔ ایک حدیث میں ہے وَأَنَا الْعَاقِبُ، انا العاقب، حضور نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ یوں تو 500 نام ہیں، ایک روایت میں قاضی اعظم نے 1000 نام لکھے ہیں، جس کے نام زیادہ، جس کے کمالات زیادہ، اس کے نام زیادہ۔ آپ کا نام عبداللہ ہے لیکن آپ حافظ بھی ہیں تو حافظ عبداللہ، عالم بھی ہیں تو علامہ حافظ عبداللہ، انجینئر بھی ہے تو انجینئر حافظ علامہ عبداللہ۔ جیسے آپ کی شان بڑھے گی نام بڑھے گا۔ سرکار کے 1000 نام ہیں، یعنی کمالات اتنے۔ غور کیجئے میرے دوستو بزرگوں، جلدی سے غور کیجئے۔ تو خاتم النبیین تو حضور مانا کرتے ہیں میرے 5 نام ہیں، انا محمد و احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بالکفر
وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میں عاقب ہوں. عقب کہتے ہیں پیچھے کو، آخر کو. اس کا معنی حضور خود کہتے ہیں انا خاتم ان العاقب لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں میں خاتم النبیین ہوں. خاتم کا معنی کیا ہے؟ تو حضور خود کہتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو لہذا اس آیت کریمہ کا معنی وہ خاتم النبیین ایک ہی معنی بنا، اور وہ معنی کیا تھا؟ میں آخری نبی ہوں. موضوع کو تفصیل سے بچاتے ہوئے، ورنہ میں دلائل اس پر اور پڑھتا آپ کے سامنے، وقت ہمارے تھوڑا سے رہ گیا. لوگ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب نے فارسی میں اس کا معنی کیا ہے کہ میں نبوت کی مہر بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو کہا یہ تو نبوت کی خاتم کا معنی تو ہٹ گیا، یہ مہر کا کیسے آ گیا؟ ہم نے کہا خاتم کا معنی اگر مہر کیے جائیں اور اگر کر دیا انہوں نے، تو اس سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ اس سے مراد آپ کیا لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کہتے ہم یہ مراد لے رہے ہیں کہ جس پر رسول مہر لگائے گا وہ نبی ہو جائے گا. میں نے کہا یہ نہیں معنی اس کا معنی یہ ہے جب سارا خزانہ جمع کر کے مہر لگا دی جاتی ہے نا، تو اندر سے کچھ نکلتا ہے، نہ باہر سے کوئی اندر جاتا ہے. اور اگر مہر لگا دے نبی بن جائے تو تیرے پر مہر کس نے لگائی؟ یہ مہر ابو بکر پر کیوں نہیں لگی؟ علی پر کیوں نہیں لگی؟ عمر پر کیوں نہیں لگی؟ جن کے بارے میں رسول اللہ کہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. جن کا نام لیا وہ نہیں بنے. توجہ ہے آپ کی؟ حضرت مولا سے کیا فرمایا سرکار نے غزوہ تبوک میں؟ اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ. اے علی، اے میرا پیارا علی، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون کے لیے موسیٰ ہے. ایسا ہے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب دیکھیں یہ حدیث کتنی کلیئر ہے. یہ جملے نبوت کے حضور نے علی پر بولے. فرمایا علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون کے لیے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. موسیٰ علیہ السلام بھی نبی اور رسول، ہارون بھی نبی اور رسول، پورے وہی جملے بول دیے حضور نے مولا علی کو. اب ادھر ادھر کی کھینچ تان کے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پورے جملے بول دیے، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو پتا چلا یہ نبوت والا معنی نہیں، یہ محبت والا معنی ہے. اس میں میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا فلا رسول بعدی، فرمایا ولا نبی بعدی. مرزائی کبھی کہتے ہیں نہیں رسول نہیں آئے گا، نبی آ سکتا ہے. میں نے کہا جن کو مثل ہارون کہا ان کو کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں. کہتے نہیں شریعت والا نبی نہیں آئے گا، شریعت کا مبلغ نبی آئے گا. تو سرکار یہ فرما دیتے یا علیو انت باب النبوہ، نہیں فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد یہ نبی کا ٹائٹل نہ شرعی اعتبار سے کسی پر آئے گا تشریعی طور پر، نہ اس کے علاوہ یہ نام کسی پر کہلایا جائے گا. اس کا خاتم میں ہوں اور مجھ پر یہ چیزیں ختم ہو. تو خاتم النبیین کا معنی اگر تفسیر مدارک دیکھیں، تفسیر ابن جریر دیکھیں، تفسیر معلم التنزیل دیکھیں، تفسیر مدارک کے اندر ہے وخاتم النبیین ای آخرهم. تفسیر ابن جریر جو مسلمانوں کی سب سے بڑی تفسیر ہے وخاتم النبیین ای آخرهم. تفسیر معلم التنزیل دیکھیں، فرمایا کہ وخاتم النبیین ای آخرهم. قاموس اٹھا کر دیکھیں، تاج العروض دیکھیں، لغت کی ساری کتابیں دیکھیں، تواتر کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ ایک ہی معنی اس کا بن رہا ہے. وہ کیا ہے جی؟ خاتم النبیین. کیا معنی بن رہا ہے؟ اب ایک سوال یہاں پر کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ نہیں، عرب کے محاورے میں جب خاتم واحد جمع کی طرف مضاف ہوگا تو معنی اس کا افضل کیا آتا ہے؟ خاتم واحد کا صیغہ ہے، میں نے کہا جی. کہ لیکن نبیین جمع کا صیغہ ہے، میں نے کہا جی. کہ خاتم کی اضافت کس کی طرف ہے؟ میں نے کہا نبی کی طرف. تو کہ یہ عرب کا قاعدہ ہے کہ خاتم کا معنی جب جمع کی طرف ہوگا تو یہ افضل کے معنی میں آئے گا. میں نے کہا کس نحوی نے لکھا ہے؟ تو کہتے دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن حضرت عباس کو حضور نے فرمایا تھا یا عباس انت خاتم المہاجرین، تو ہجرت کرنے والوں میں سب سے آخر ہے. تو کہ دیکھو حضور نے ان کو کہا تو ہجرت کرنے والوں میں سب سے آخر ہے، یہ معنی کرو گے؟ اس کے بعد بھی ہجرت ہے کہ قیامت تک نہیں ہو رہی؟ تو میں نے کہا تم کیا معنی کرو گے؟ کہ ہم یہ معنی کریں گے کہ تم ہجرت کرنے والوں میں سب سے افضل ہو.
ہم نے کہا پہلی بات تو یہ، اگر یہ معنی کیا جائے خاتم المہاجرین کا کہ آپ ہجرت کرنے والوں میں سب سے افضل ہو، تو ہجرت تو رسول اللہ نے بھی کی تھی، کیا عباس اس سے بھی افضل ہو گئے ان سے بھی؟ کہ لیکن نہیں. تو میں نے کہا کیا قاعدہ کام آیا آپ کو کہ خاتم کی اضافت جمع کی طرف؟ تو کہتے خاتم المہاجرین کا کیا معنی ہوا؟ میں نے کہا یہ ہم سے پوچھو نا. مکہ سے سب سے آخر میں ہجرت کرنے والے حضرت عباس تھے، تو سرکار نے یہ اعزاز سرکار نے اپنے چچا کو دیتے ہوئے فرمایا انت خاتم المہاجرین، آپ سب سے آخر میں ہجرت کرنے والے ہیں. کہنے کہ اس کے بعد ہجرتیں نہیں ہوئی پاکستان کی. میں نے کہا بکواس بکنے والے گندے مرزائی سن، یہ مکہ کی ہجرت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک اس واقعے کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. مکہ جب دارالاسلام بن گیا تو پھر ہجرت کیسی رہی؟ تو یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ خاتم المہاجرین، اس سے مراد یہ کہ میرے چچا مکہ کو چھوڑنے والوں میں سب سے آخر ہے. اگر افضل کا معنی کیا جائے گا تو مکہ تو پھر سرکار نے بھی چھوڑا ہے، تو کیا حضرت عباس کا رتبہ سرکار سے بڑا مانا جائے گا؟ تو لہذا اس کا معنی افضل نہیں، خاتم کا معنی آخر ہی ہے. خاتم کا معنی، اور اگر بالفرض محال اس کا معنی افضل بھی آ جائے تو مرزا نہ تیری شکل افضل جیسی کہ عزت دار جیسے ہو، نہ تیرا خاندان افضل لوگوں کی طرح، نہ تیری نسل افضل لوگوں کی طرح. بدکار تو تھا، شرابی تو تھا، زانی تو تھا. تو افضل والا بھی معنی کریں تو کہیں سے بھی شریف نہیں. آنکھوں سے تو کانا تھا، ذائبٹس کا تجھے مرض تھا، ایک واسکٹ کی جیب میں گڑ رکھتا تھا، ایک میں مٹی رکھتا تھا، کہیں جلدی میں گڑ کی جگہ مٹی لگ جاتی، مٹی کی جگہ گڑ لگ جاتا. تو آپ اندازہ لگائیے کیا فائدہ تمہیں ہوا قرآن کے معنی پر شب خون اور دھوکہ کرنے کے باوجود. مرزا کی جھوٹی گڑی ہوئی، انگریزوں کی دیوی خود ساختہ کلیکٹری والی جھوٹی نبوت، جس میں پہلے دعویٰ ابھی میں آگے عرض کروں گا، لیکن آپ ذرا اس بات کو ذرا قانون کے جامع میں آپ نے خاتم کا معنی سن لیا. ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اگر حضور کے بعد کوئی وحی آنا ممکن ہوتی تو آپ سورہ بقرہ کا میرے بچوں میں بہت آسان سادہ بات کر رہا ہوں. مسلمان ہونے کی پہلی بات اللہ نے کیا کہ الف لام میم، اس کا معنی اللہ رسول جانتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ روشن کتاب جس میں شک کی جگہ نہیں. ھدی للمتقین، قرآن ہدایت دیتا ہے متقیوں کو. متقی کون؟ پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. دوسری نشانی ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. چوتھی مثال والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو رسول سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی لاتے ہیں. وما انزل من قبلک، فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. والذین یؤمنون، جو آپ پر اترا اس پر بھی ایمان لاتا ہے، جو آپ سے پہلے اترا اس پر بھی ایمان لاتا ہے. اب آپ دیکھیں حضور سے جو پہلے اترا وہ تو تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس پر ایمان لاتا ہے. جو آپ پر اترا اس پر بھی ایمان لاتا ہے. اگر حضور کے بعد بھی کوئی وحی آنی تھی تو یہاں ذکر کر دیا جاتا. جو آپ سے پہلے اترا مومن وہ ہے، بالفرض یہ ہوتا مومن وہ ہے جو آپ سے پہلے کتابیں اتری وہی آئی اس پر بھی ایمان لاتا ہے. جو آپ پر آئی اس پر بھی ایمان لاتا ہے. آپ کے مزار میں جانے کے بعد جو آگے آئے گی اس پر بھی ایمان لاتا ہے. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا جو آپ سے پہلے اترا اس پر بھی وہ ایمان لائے، اور جو آپ پر اترا بس اس پر ایمان لائے. تو یہ آیت وحی کی کھڑکی کو بند کرتی ہے. آخری وحی خدا نے آخری کلام جبریل کے ذریعے جس سے کیا وہ ہمارے مصطفیٰ تھے. بس آخری امت جس کو ملی وہ مصطفیٰ تھے. بولو سبحان اللہ. سرکار نے میرے ہاتھ اس لائق نہیں، ہم گندے نکمے لوگ ہیں، لیکن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک اور مقدس ہاتھوں کو سمیٹ کر جماعت صحابہ کے درمیان جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اپنے دونوں انگلیوں کو سرکار نے اس طرح جمع فرمایا، اور جمع کر کے فرمایا ہاتین، میں اور قیامت یوں ہے. بلا تشبیہ ہمارے لائق ہاتھ اس لائق نہیں، لیکن ایک مثال کے طور پر سرکار نے 2 انگلیوں کی شہادت کی انگلی سبابہ اور وسطیٰ، ان دونوں کو جوڑ کے فرمایا میں اور قیامت یوں ہے. کیا مطلب؟ میرے بعد قیامت ہی آئے گی، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نئی شریعت.
اس طرح حضور نے، میں ابھی بس تھوڑا وقت ہے، ذرا توجہ سنیے، قرآنی آیات کچھ بنیادی بحثیں گزر گئیں. حضور نے اتنا سمجھایا اپنے آخری نبی ہونے کا کہ ایک دیوانے پاگل کے سامنے یہ بات رکھے تو وہ سمجھ جائے گا. علامہ صاحب یعنی اتنا ضروری عقیدہ تھا. اتنی مثالیں حضور نے دے کر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گویا کہ اپنی امت کے سامنے واضح کیا. پہلے دیکھیں سرکار دو عالم کیا ارشاد فرماتے ہیں اس معنی کے لیے غور کرنا. سرکار فرماتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں حدیث پاک میں سے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا جو دور تھا نا، اس میں ان کے نبی اپنی امت کے تمام کھانے پینے رہنے سہنے کا خیال رکھتے. تسوسہم انبیاء ہی سیاست کرتے تھے ان کے خوراک کے لیے، ان کے امن کے لیے، ان کے دیکھ بھال کے لیے. حضور فرماتے کلما ہلک نبی، جب ایک نبی کا انتقال ہو جاتا، خلفہ نبی، اس کے بعد فوراً دوسرا نبی بھیج دیا جاتا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، ہاں میرے بعد میرے خلفاء آئیں گے. یار بچوں کو بھی یہ بات بتا دی جائے، کتنے واضح طور پر حضور نے کہہ دیا. کیسی مثال دی میرے بڑے بھائیوں، میں آپ کے قدم پر ہاتھ رکھ کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اپنی قدر جانے. فرمایا پہلے جو نبی گزرے نا بنی اسرائیل میں، ان میں ایک انتقال کرتا تو دوسرا آ جاتا تھا. میرے بعد کوئی دوسرا نہیں آئے گا، میرے بعد نبوت ختم ہے، بس میرے خلیفہ ہوں گے. یہ کتنا واضح مفہوم ہے خاتم النبیین کا. توجہ ہے. اسی کے ساتھ یہ جو میں نے بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اسی کے ساتھ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا اور آسان کر کے تاکہ بچہ بھی سمجھ جائے. سرکار فرماتے میرے صحابہ ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، تمہیں پتا ہے میری مثال اور میرے سے پہلے جتنے نبی گزرے ان کی مثال کیسی ہے. کا مثل رجل بنا بیتن، جیسے ایک آدمی نے ایک گھر بنایا ہو، فاحسنہ واجملہ، اس گھر کو ایک آدمی نے بنایا. میری مثال اور پچھلے انبیاء کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا ایک گھر بنانے والے نے بڑا خوبصورت گھر بنایا، حسین و جمیل گھر بنایا، الا موعد اللبنۃ من زاویہ، لیکن ایک کونے کی اینٹ جو تھی اس کو چھوڑ دیا. محل پورا بنا دیا لیکن ایک کونے کی آخری اینٹ چھوڑ دی. فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ آتے تھے اس گھر کا مشاہدہ کرتے تھے اور اس گھر کی رونق کو دیکھتے تھے. وَيَتَعَجَّبُونَ بِهِ، اس کے حسن و جمال پر تعجب کرتے تھے. وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، لیکن ساتھ میں وہ بھی کہتے تھے یار یہ اس کونے کی آخری اینٹ اگر لگ جاتی تو گھر کا حسن مکمل ہو جاتا. حضور کہتے فَأَنَا لَبِنَةٌ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. میرے بچوں، میرے بڑے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میری بیٹی بہنوں، مجھے بتاؤ اتنی آسان مثال میں حضور نے وہ انبیاء کے سلسلے کو محل سے تشبیہ دی کہ وہ انبیاء محلوں کی طرح ہیں لیکن ایک اینٹ رہ گئی تھی. لوگ دیکھ کر کہتے تھے کتنی خوبصورت گھر بنا ہے، لیکن یہ جو آخری اینٹ ہے، حضور کہتے لبن زاویہ، کونے میں ایک اینٹ رہ گئی تھی. تو سرکار فرماتے انا لبنا، میں وہ اینٹ ہوں، خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں. تو وہ آخری اینٹ، خاتم النبیین کا ترجمہ حضور نے آخری اینٹ کا اس اینٹ سے کیا. پورے گھر کو انبیاء سے مثال دی اور خود کو اس اینٹ سے مثال دی. تو وہ اینٹ 2 تھی، 4 تھی، 10 تھی یا 1 تھی؟ تو یہی تو خاتم النبی. اس کریم آقا نے بچوں کی طرح سمجھایا مثال دے کر. پھر کیسے شک ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ پھر کیسے بات؟ بلکہ حضور یہاں تک فرما گئے، میرے دوستوں میں ذرا آگے بڑھ جاؤں، سیکون فی امتی کذابون، میرے بعد میری امت میں پکے سخت جھوٹ بولنے والے لوگ آئیں گے. کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر جھوٹا کہے گا کہ میں نبی ہوں. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میری امت ہوشیار ہو جاؤ، میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. بخاری شریف اور مسلم شریف واضح کیا. فرمایا میرے بعد جھوٹے آئیں گے. تو ہماری تقریریں فیس بک سے نہ ہٹا، مرزا جیسے دجالوں کو دجال اور کذاب رسول اللہ نے کہا، یہ گالی نہیں ہے، رسول گالی نہیں دیتے. خنزیر کو خنزیر کہنا گالی نہیں، لیکن بکری کو خنزیر کہنا گالی ہے. خنزیر کو خنزیر کہنا گالی نہیں، مرزائیوں کو دجال اور ملعون کہنا گالی نہیں، یہی ان کا ٹائٹل ہے. چور کو چور کہا جائے گا،
افسر نہیں کہا جائے گا. افسر کو چور کہا گیا تو گالی. جو جس لفظ کا مستحق ہو، جو اس کی ذات کے لیے ہو، وہ گالی نہیں. یہ رسول اللہ نے فرمایا کذابون دجالون. کذاب کذب سے مبالغہ، بہت سخت جھوٹ بولیں گے، بہت بڑا دجل کریں گے دنیا میں جھوٹے ہوئے، لیکن ایسے کمینے اور خبیث بھی ہوئے جو اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہیں. تو یہ رسول اللہ کے کہے ہوئے جملے ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے حضرت ابوبکر صدیق نے جو پیچھے سے معاملہ کیا. میرے دوستو بزرگوں، اسی طرح کئی احادیث کو ذکر کرنے کے بعد اب ہم جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھیے آپ، یہاں سے واضح ہو گیا سادے انداز میں کہ حضور سید عالم کے بعد کوئی نبی پیدا، کوئی جدید نبی پیدا ہاں رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ حضور نے خود بیان کر دیا ہے. حضرت عیسیٰ کا آنا، لوگ کہتے ہیں، مرزائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بھی تو قیامت کے قریب آئیں گے. میں نے کہا بہت کچی دلیل لائے تم. حضرت عیسیٰ تو اکیلے آئیں گے، معراج میں تو 1,24,000 آ گئے تھے. میں نے کہا عجیب پگلا ہے، اگر نبی کے آنے سے تیری دلیل بنتی ہے تو پھر زیادہ نبیوں کی دلیل پکڑنا. نہیں سمجھے آپ میری بات. کہتے ایک حضرت عیسیٰ آئیں گے. میں نے کہا ایک حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ معراج کی رات میں حضور کے ہوتے ہوئے 1,24,000 آئے کہ نہیں آئے؟ تو میں نے کہا وہ دلیل کیوں نہیں پکڑتا، زیادہ والی دلیل پکڑو نا. تو پتہ چلا یہ دھوکہ ہے. حضرت عیسیٰ کا آنا ختم نبوت کے خلاف اس لیے نہیں کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر، اس عالم رنگ و بو کے اندر حضور سے پہلے اپنا دور گزار لیا ہے. جب بھیجے گئے دنیا میں نبی، تو بھیجنے میں حضور سب سے آخر میں آئے ہیں. حضرت عیسیٰ حضور سے پہلے دنیا میں بعثت کے اعتبار سے اپنا دور، بعثت بمراد اعلان کر چکے ہیں. حضور نے مکہ میں 40 سال کی عمر میں کیا، حضرت عیسیٰ نے اس سے 2000 سال پہلے کر دیا. اپنا دور گزار لیا. تو حضور کے بعد ایک نہیں 1,24,000 بھی آئے، لیکن وہی آئے جو پہلے اعلان کر چکے تھے. لیکن جب رسول اللہ نے غار حرا سے نکل کر اعلان کیا، اس کے بعد قیامت ہی آئے گی، کوئی جدید نبی پیدا نہیں ہوگا. اس سوال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی. اور پہلی بات یہاں پر مزید یہ بھی سن لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرآن نے واضح طور پر سورہ نساء میں فرمایا وما قتلوہ یقیناً بل رفع اللہ الیہ. وہ قتل نہیں کیے گئے، یقیناً اللہ نے ان کو اٹھا لیا. مرزا غلام احمد قادیانی نے سب سے پہلے کیا کہ میں بالکل کنکلوڈ کر رہا ہوں، کسی اور درس میں اس کی کتاب کے حوالے دیں گے. سب سے پہلے اس نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے، مجھے الہام ہوتا ہے. اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ جس عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں نا وہ میں ہی ہوں، میں ہی ہوں. پھر حدیث آگے کھڑی تھی مہدی، کہنے لگا وہ مہدی بھی میں ہی ہوں. پھر ایک سال کے چند مہینوں کے بعد کہنے لگا میں ہی نبی ہوں. پھر آگے چل کر کہنے لگا، اس کے بیٹے نے ملا بشیر نے اپنی کتاب القول الفصل میں لکھا ہے، جب اس سے سوال ہوا کہ جب مرزا صاحب نبی ہیں تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 2 دفعہ ہوئی ہے، ایک دفعہ مکہ میں ہوئی، ایک دفعہ قادیان میں ہوئی. لہٰذا مرزائی اگر کلمہ بھی پڑھے گا تو جھوٹا ہے، کیونکہ اس کلمے کو پڑھ کر اس ملعون کی نبوت کو وہ ثابت کرنا چاہتا ہے. آخر میں جا کر اس نے پھر نبوت کا دعویٰ کیا. پھر کہنے لگا نہیں، میری نبوت شریعت والی نہیں ہے کہ جس میں امر و نہیں ہو، وہ تو رسول اللہ کی ہے. میں تو صرف ان کے دین کو سپورٹ کرنے کے لیے نبی کہہ دیا گیا ہوں. اس کے 6 مہینے کے بعد کہنے لگا ہاں مجھ پر جو وحی آئی اس میں امر بھی اور نہیں ہے. اور شریعت کس کو کہتے ہیں، قانون کس کو کہتے ہیں؟ جس میں رب کی طرف سے ہاں کام کرنے کے لیے کچھ ہاں اور کچھ سے روکنے کے لیے نہ کہا گیا ہو. تو مجھ پر بھی ایسی وحی آئی جس میں ہاں بھی کہا گیا، نہ بھی کہا گیا. لہٰذا خود مرزائی، میں بہت وقت مختصر ہے، میں گھنٹوں کی باتوں کو آپ کو مختصر کر رہا ہوں، اس لیے آج خود مرزائی کنفیوز ہو گئے. ان میں 36 گروپ بن گئے. ایک لاہوری گروپ آیا، ایک قادیانی گروپ آیا. لاہوری گروپ اس کی وہ کتابیں پڑھتا تھا جس میں یہ موجود تھا کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ موعود ہوں، جس عیسیٰ نے آنا ہے نا وہی میں ہوں.
وہ کہتا ہے جی مرزا صاحب نے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے تو ملہم ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن جب اس کی کتابیں اور کھولی جاتی ہیں تو وہاں پر نبی ہونے کا دعویٰ ہے۔ تو خود مرزائی مولوی اور ان کے جو مکار ملوح وہ کنفیوز ہو گئے کہ مرزا کیا چیز تھا، اس لیے ان میں دو گروہ بن گئے۔ لاہوری گروپ جو تھا وہ اس کو محدث اور عیسیٰ موعود کہتا ہے، قادیانی اس کو نبی کہتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک دونوں مرتد و کافر ہیں۔ آج مرزائی غلام مرزا احمد قادیانی کی کتابوں کو چھپاتے ہیں، اس لیے کہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، ترقی کا دور ہے۔ آج مرزائی بچے کے سامنے ہم جب دعوت تبلیغ کرتے ہیں اور مرزا کی کتابوں کو کھول کے دیکھتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کیا کیا دعویٰ کر رہا ہے۔ مثلا اس کے دعوے سنیں، اس نے سب سے پہلا دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں، اور اپنی کتاب میں لکھتا ہے، ہم نے کہا قرآن نے کہا ان کو سلیب دی گئی ہے، ان کو گویا کہ قرآن یہ کہتا ہے ان کو سلیب نہیں دی گئی، ان کے ساتھ جو بندہ تھا اس کو اس شکل میں متشکل کر کے لٹکا دیا گیا۔ وہ کہتا ہے نہیں، عیسیٰ ہی کو سلیب دی گئی ہے۔ دراصل جب عیسیٰ کو ملک شام میں سلیب دی گئی تو وہ مرے نہیں تھے، ان کی سانسیں چل رہی تھی۔ یہ اس کی بات میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے مختصراً، وقت نہیں ہے ورنہ۔ پھر حضرت عیسیٰ وہاں سے جب لوگ چلے گئے، انہوں نے دیکھا سب چلے گئے، انہوں نے رسی مسی کھولی، وہاں سے کشمیر آ گئے۔ یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کشمیر آئے، کشمیر میں وہ مر گئے اور ان کی قبر کشمیر میں۔ کیسا بات ہے؟ کسی نے کہا آپ عیسیٰ ابن مریم ہیں تو بھائی تیری ماں کا نام کیا تھا؟ ان کی والدہ کا نام مریم ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنی بہنوں اور ماؤں سے، اس کی ماں کو محبت میں اس کے گھر والے گھسیٹی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ مل کر کہے نا، ہاں گھسیٹی کہتے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ کا قرآن میں ذکر ابن مریم کا ہے، توجہ کیا ہے؟ ابن مریم کا ہے۔ اس سے پوچھا گیا ان کی ماں تو ابن مریم تھی، کہ لگے نہیں، میں خود مریم ہوں، میں ایک عرصے تک مریم رہا، پھر مجھ سے عیسیٰ پیدا ہو گیا۔ یہ باتیں اپنی کتابوں میں سے لکھی۔ اس لیے نوجوان جو پڑھا لکھا کالج یونیورسٹیوں کا مرزائی ہوتا ہے نا، اس کے سامنے میں کتاب لکھتے ہیں تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کس ہم چے کو مان رہے ہیں، یہ کون سا چے ہے جس کی باتیں چے والی ہے، جس کو ہم مان رہے ہیں، دعویٰ نبوت کا کر رہا ہے۔ توجہ، اس کی باتیں آپ سن رہے ہیں؟ پھر کہے لگا میں مہدی ہوں، قیامت کے قریب مہدی آئیں گے نا، کہ میں مہدی ہوں۔ اس سے کہا گیا بھائی سرکار نے ابو داؤد شریف میں فرمایا، حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا میرے بیٹے حسن سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام حضور کے نام پر ہوگا، اور اس کی امی کا نام حضور کی والدہ کے نام پر ہوگا، وہ اس دنیا کے اندر امن کو بھر دے گا، وہ مہدی ہوگا۔ اس نے کہا وہ میں ہوں۔ ہم نے کہا حضور نے فرمایا مہدی میرا بیٹا فاطمی ہوگا، تو چوڑے کی اولاد ہے، وہ نور سلسلے میں آئیں گے۔ اب آپ ذرا دیکھیے، دعویٰ اگر عیسیٰ کا کیا تو کتنا بڑا ڈرامہ رچایا۔ توجہ ہے، اس سے پوچھا گیا کہ حدیث میں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر گویا کہ دجال کو قتل کریں گے۔ کہنے کا اس لد سے مراد کیونکہ یہ قادیان گردوارسپور جو ہے لدھیانہ کے ساتھ انڈیا کے پنجاب جو ہے ادھر کا یہ علاقہ ہے، جس کے لیے ہمارے لوگوں نے پورا انتظام کیا تھا یہاں پر بنانے کا، اور بڑا شور بھی مچا تھا بارڈر پر۔ نور الحق قادری صاحب بھی ذرا ایسی چادر باندھ کر عمران خان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ میں نے کہا یہ گردوارہ بن رہا ہے یا کسی اور کے لیے راستہ بھی بن رہا ہے؟ نارووال سے جو بارڈر کھولا گیا، سمجھ رہے ہو؟ تاریخ یاد رکھو، کیونکہ سیالکوٹ پرانے ہندوستان کے گردواسپور کا حصہ تھا۔ سیالکوٹ کے بارڈر کے ساتھ پہلا جو گاؤں لگ رہا ہے وہ قادیان گردواسپور کا ہے۔ گردواسپور کے ساتھ لدھیانہ، اس طرف امرتسر ہے۔ سنیے، ایسے آدمی کو لوگ آج کہا جاتا ہے ہم قادیانی۔ عبدالسلام، اگر تو سیاستدان، تجھ میں عقل بھی ہوتی تو یہ کتابیں پڑھتا، پڑھنے کے باوجود غور کرتا۔ ایسا بندہ تو پاگلوں سے بھی کیا گزرا ہے، اس کو تو رسول اللہ کے مقابلے پر لا رہا ہے۔ ایک عام گھٹیا آدمی کو کوئی اپنے باپ اور اپنی ماں سے تشبیہ نہیں دے سکتا، ایسے جاہل اور خبیث کو رسول اللہ کی شرافت کے برابر لانا۔ اس لیے ہم مسلمان کہتے ہیں کہ مرزا کو کوئی نبی نہ مانتا ہو، مرزا کو جو نبی مانے وہ تو مرتد ہے، لیکن اگر کوئی مرزا کو مسلمان بھی مانے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، بھلے نبی نہ مانتا۔
توجہ ہے؟ مرزا کا مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ اس کو صرف مسلمان تسلیم کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے وہ خود مرتد تھا، اور مرتد کو مومن کہنے والا خود مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ شریف فتویٰ نہیں۔ اور میں یہاں پر یہ بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جو لد کی بات ہے نا، اس سے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مقام لد پر دجال کو ماریں گے۔ اس نے کہا اس لد سے مراد لدھیانہ ہے۔ تو میں نے کہا تو نے تو وہاں چڑیا بھی نہیں ماری۔ کتنا بڑا ہنسو نہیں، یہ حدیث کا مذاق ہے۔ کسی سمجھدار عالم اور پروفیسر کی بات کا اگر کوئی اس قسم کی تعویل کرے تو اس کے شاگرد ہنسیں گے یا اس کو دھکے مار کر نکالیں گے؟ یہ دنیا کے سب سے بڑے فصیح اور عظیم ہستی جناب رسول اللہ کا کلام تھا کہ حضرت عیسیٰ مقام لد پر، لد کی جگہ پر، لد جو ہے نا وہ اسرائیل کا اس وقت ایئرپورٹ اور اسرائیل میں ایک علاقے کا نام ہے لد، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ تو یہ کہتا ہے سو لد سے مراد لدھیانہ ہے، یہ پنجاب جو ہے لدھیانہ ہے۔ تو یہ کیسے، یعنی جس طرف چاہا قرآن کی بات کو نپٹا دیا، جس طرف چاہا حدیث پاک کو نپٹا دیا۔ معاذ اللہ آج یہ بات کی جاتی، میری تقریر سے اگر غلط تاثر یہ دیا جائے کہ یہ مولانا بیٹھ کر فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، تو ہم بتاتے ہیں کہ انتہا پسندی ہم نے نہیں کی، انتہا پسندی سب سے پہلے مرزا نے کی ہے۔ مرزا اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ کافر ہے۔ اس کی کتاب تذکرہ، تذکرہ میں مرزا لکھتا ہے جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا وہ تیرا مخالف رہے گا، خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہوگا۔ لبرلو، اسلام آباد کے سوراخوں میں بیٹھنے والے لبرلو سنو، یہ ساری امت کو جہنمی کہہ رہا ہے، اور آگے لکھ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ ہر شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے میرے قول کو قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں، اور خدا کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہوگی۔ مجھے بتاؤ کہ آپ میں سے خدا نہ کرے کوئی مرزا کا ماننے والا ہے تو مرزا نے آپ سب کو کافر کہہ دیا۔ تو اس کی انتہا پسندی، وہ عمران خان کے ساتھ کون آیا تھا، وہ معیشت کا وہ ٹٹو، کو نام یاد آتا ہے اس کو، وہ ایک وزیر عاطف ملون آیا تھا، جس کو ہمارے خان صاحب جو ہے وہ ریاست پاکستان کے اندر، ریاست پاکستان میں حضور کے ختم نبوت کو لٹا کر ذبح کیا گیا ہے سیدنا صدیق اکبر نے۔ خان صاحب کس سے ڈکٹیشن لیتے ہو، کس سے لیتے ہو؟ وہ مائی صاحبہ جو تسبیح ہلا کے استخارہ کرتی وہ نہیں بتاتی اس کو کہ قادیانی کیسے ہیں؟ آگے کا جملہ سنیے آپ۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب آئینہ کمالات کے صفحہ نمبر 57 548 پر ایک جملہ مزید لکھتا ہے، وہ کہتا ہے تلک الکتب ینظر الیہا، میری جو کتابیں ہیں اس کو جو بندہ دیکھتا ہے، کل مسلمن، مسلمانوں میں جو بھی میری کتاب کو دیکھے گا، بعین المحبت والمعدت، محبت کی آنکھوں سے دیکھے گا، وینتفع فی معرفہا، وہ میری بیان کردہ قسمی علمی نقطے سے بہت نفع پائے گا، ویصدق دعوتی، اور میری رسالت کی، میری دعوت کی تصدیق کرے گا، الا ذریۃ البغایا، لیکن جو بازاریوں کی اولاد ہوں گے وہ میری رسالت کو نہیں مانیں گے۔ پوری امت کو گالی دی اس نے، ذریۃ البغایا، بغایا معاذ اللہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، مائیں بیٹھی، میں ان سے معافی چاہتے ہوئے کیونکہ کچھ شرعی اصول بتا، بغایا، بغایا بدکار عورت کو کہتے ہیں، مسلمانوں کی پاک باز عورتوں کو، مسلمانوں کی پاک باز عورتوں کو۔ نواز شریف صاحب آپ کہہ رہے تھے مرزائی ہمارے بھائی ہیں، ہم تو آپ کی امی جان کے بارے میں کوئی گستاخی نہیں کرتے، لیکن مرزا نے یہ بات کی ہے کہ میری تصدیق کرنے والے حلالی ہوں گے اور جو مجھے رسول نہیں مانے گا اس کی ماں بازاری ہوگی۔ جب یہ عبارت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے ذوالفقار علی بھٹو کو دکھائی، اس کا پارا چڑھ گیا، فرمایا اتنا بڑا ملعون ہے۔ خان ولی خان جو ایک کمیونسٹ تھے، انہوں نے کہا جی کیوں ضروری ہے مولانا صاحب مرزائی؟ انہوں نے کہا آپ مرزا کو نبی مانتے ہیں؟
فرمایا وہ تو ٹٹو تھا، تو کہا وہ یہ کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے اس کی ماں بدکارہ ہے۔ انہوں نے کہا قرارداد تیار کرو۔ قرارداد علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ نے میرے دوستوں بزرگوں تیار کی اور وہ اسمبلی میں پیش کی گئی۔ مرزا ناصر کو ٹائم دیا گیا، پوری دنیا سن لے اس بات کو، ایک طرفہ کاروائی نہیں تھی، آج بھی اس کی مکمل جناب جو ہے وہ اٹرنی جنرل بختیار صاحب کی جراح کے ساتھ اردو بازار میں پوری وہ کارگزاری ملتی ہے۔ کئی دنوں کا ٹائم مرزا ناصر کو دیا گیا، جو مرزا ملعون کا پوتا تھا۔ اس کے سارے دلائل ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور حزب اختلاف علماء نے بیٹھ کر سارے دلائل اس کے سنے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اور علماء نے جواب دیے، اور بختیار صاحب نے اس کے سوالات، مسلمانوں کے سوالات بنا کر اس کے سامنے رکھے، اور وہ جواب نہیں دے سکا، اور اس کے بارے میں بالکل واضح ہو گیا کہ یہ مرزا کو نبی مانتا ہے، شریعت والا نبی مانتا ہے، اور اس کے خلاف جو مرزا کو نبی نہ مانے، یہ واضح طور پر القول الفصل، اس کے الکلمۃ الفصل کے اندر موجود، اس کا بیٹا لکھتا ہے جس طرح حضرت موسیٰ کا انکار کرنے والا محمد رسول اللہ کو ماننے کے باوجود بھی اگر کوئی ایک نبی کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہے، کہہ لگے ٹھیک ہے، کہ اسی طرح جو مرزا کا انکار کرے اور رسول اللہ کو مانتا بھی ہو وہ کافر ہے۔ سارے دلائل سن کر، اس کے مسلمانوں کے جواب کو سن کر، پاکستان کی قومی اسمبلی جو مذہبی نہیں، انتہائی لبرل اسمبلی تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ کوئی مولویوں کے پیشوا نہیں تھے، وہ لبرل تھے، اور مکمل طور پر کئی دنوں اور کئی مہینوں پر محیط اس بحث کے بعد یہ فیصلہ دیا گیا کہ قادیانی، عیسائی، یہودی، ہندوؤں کی طرح غیر مسلم اقلیت ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی، ان کا اسلام سے، یہ آپ نے دیکھا اس نے مسلمانوں کی ماؤں کو کس طرح گالی دی، معاذ اللہ ہے مسلمان۔ یہ اس کی کتاب ہے ملفوظات، میں اس کی ایک عبارت پڑھتا ہوں اور شیعوں کو میں دعوت فکر دیتا ہوں۔ تم تو صحابہ کو گالی دے رہے ہو روزانہ، لیکن ہمت کر کے تمہارے منہ سے میں نے مرزا کے لیے کبھی جملے نہیں سنے۔ شہنشاہ نقوی شجرہ ملونہ، آپ نے صحابہ کو کہا ہے اگر واقعی میں تو حسین والا ہے نا تو ہمت کر ذرا یہ جملے مرزا کے لیے بول۔ یہ کتاب میرے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی ہے، ملفوظات جلد نمبر 3، اس پر دیکھو لکھا ہوا اس کا نام، جو لکھا ہے میں وہ پڑھتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی بانی جماعت احمدیہ، جلد نمبر 3، دیکھو کیا لکھتا ہے۔ پہلی عبارت تو یہ ہے حضرت حسین کے بارے میں جو اس نے لکھا، تم کیا جواب دو گے؟ کالے جواب انشاءاللہ ہم ہی دیں گے، ہم حسینی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی، مرزا بشیر نے اس بات کو، میرے دوستوں بزرگوں، مرزا بشیر نے اس بات کو الفصل کے اندر لکھا ہے کہ اس نے حضرت حسین کے بارے میں جملہ کیا لکھا، اس نے ایک فارسی کا شعر لکھا تھا، کربلا ایست سیر ہر آنم صد حسین استر گریبانم۔ اللہ کہتا کس حسین کے پاس بھاگ رہے ہو میرے ہوتے ہوئے، میرے جیب میں 100 حسین ہیں۔ معذرت، یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا، معذرت۔ اس کا اب یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ذرا ٹک کے سننا، یہ ملفوظات اس کی ہے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 496۔ او بھائی جتنی سانس رہ گئی ہے کامیابی کے کام کر جاؤ، برطانیہ کو ڈالو فلاں ڈبے میں، ویزے چھوڑو، رسول اللہ کا جانے کا ویزا لگاؤ۔ من کل ذنب واتوب الیہ، میں آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں ذمہ داری سے یہ ساری باتیں سنیں، میں نے کوئی جوش غصے میں بات نہیں کی، اب تک جتنی تقریر کی ہے جو ایمان اور عقیدے کا تحفظ اور غیرت کا تقاضا ہے اس پر میں نے کی، کوئی میں نے لفاظی نہیں کی آپ کے سامنے۔ تھوڑے سے وقت میں وہی بات آپ تک پہنچانی شروع کی جو مجھے کفن میں لپٹایا جائے گا تو میں اپنے خدا کے آگے کروں گا۔ میں نے آپ کو بتا دی رسول اللہ کی ناموس کے لیے
یہ میں نے آپ کے سامنے ملفوظ ہے اس کے، اس میں دیکھیے دراصل اس کا ایک ماننے والا بندہ تھا، عبد اللطیف نام تھا اس کا، جس نے مرزا کو معاذ اللہ جھوٹے اس ملعون کو نبی کہا. پھر یہ افغانستان گیا. افغانستان میں ہمیشہ غیرت مند لوگ رہے ہیں. افغانستان گیا. افغانستان میں جب یہ تبلیغ کرنے لگا نا کانے کی، اور کانے کے بارے میں بتانے لگا، وہ افغانستان تھا، وہ طاہر کا کینیڈا اور برطانیہ نہیں تھا. ہاں سنو، تو وہاں کے افغانیوں نے سنا کہ تو مرزا کو نبی ذل نبی کہتا ہے. انہوں نے پھاڑ دیا اس کو، وہیں پر مار دیا اس کو. یہ خبر مرزا کو پہنچی کہ میرا ماننے والا عبد اللطیف، جس کو ظاہر سی بات ہے کوئی اپنی ماں کی گالی نہیں سن سکتا، اشتعال میں آتا ہے، تو 1000 مائیں رسول اللہ کی عزت پر قربان ہو. یہ ایسا مسئلہ ہے، اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو امت میں سب سے بڑا تحمل اور صبر والا بندہ ابو بکر صدیق ہے. حضور نے فرمایا میرا ابو بکر گھی کی طرح نرم ہے، لیکن مسلمہ کو جب تک زمین میں گاڑا نہیں ابو بکر نے سانس نہیں لی. 7 جھوٹے فرقوں کو ختم کیا. اس لیے کبھی زخم کے اندر، کبھی بدن میں کینسر ہو جائے نا تو ڈاکٹر اس کو کاٹ کے پھینکتا ہے، ورنہ ڈاکٹر بڑے نرم دل ہوتے ہیں، لیکن وہ اس وقت سخت بنتے ہیں ورنہ مریض بچے گا نہیں. تو یہ مسئلے سختی کے ساتھ نپٹے جاتے ہیں. دیکھیے جب عبد اللطیف، توجہ کیجیے، عبد اللطیف کے مرنے کی خبر، عبد اللطیف کی، بند کرو اس کو بیٹا، عبد اللطیف کے مرنے کی خبر توجہ نہیں تھی، مرزا کو پہنچی کہ میری نبوت، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مار دیا گیا ہے. تو مرزا کن الفاظوں میں اس کو بیان کرتا ہے؟ سنے حسین حسین کرنے والے سنی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی. یہ ہمارا ہی کام ہے، یہ کالے کا کام نہیں ہے، ہمارا ہی کام ہے. سنے، اور الحمدللہ قرارداد بھی سنیوں کے امام شاہ احمد نورانی صدیقی نے پیش کی، ورنہ 3 اسمبلیاں پہلے آ چکی تھیں. پاکستان 74 میں نہیں بنا، 47 میں بنا ہے. جنرل ایوب خان کا بھی دور گزر چکا ہے، یحییٰ خان کا بھی دور گزر چکا ہے. بڑے بڑے لوگ اسمبلی میں آئے، لیکن جب اہل سنت نے قدم رکھا تو پہلا ہی معاملہ ناموس رسالت کا کیا. 74 کی یہ پہلی اسمبلی ہے سنیوں کی جس میں سنی آئے اور سنیوں نے اپنا کام کیا. ورنہ اس سے پہلے بھی مرزائی تھے. 1953 میں پاکستان میں یہ تحریک چلی ہے.